غلطی کا خمیازہ بھگتتے بھگتتے اس کی جان ہلکان ہو گئی۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق لائبریری۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا کیس لے کر آئی ہوں جسے آپ دل سے سنیں گا اور اس سے ایک اخلاقی سبق جو ہے وہ بھی آپ کو ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان ذہین سامعین ناظرین سے بھی مخاطب ہوں۔ کسی بھی مرحلے پر آپ کو لگے کہ کہانی کا کون سا کردار جو ہے وہ قاتل ہے، چونکہ یہ ایک قتل کی کہانی ہے، قتل کا کیس ہے، تو دیکھتے ہیں کہ میرے کون سے ناظرین جو ہیں وہ اصل قاتل کو کہانی ختم ہونے سے پہلے ہی پہچان پاتے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے کیس کا، لیکن اس سے پہلے کہ میں آغاز کروں، میری درخواست ہے کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر لیجئے گا، کیونکہ اسی چینل پر آپ کو ملیں گی سب سے دلچسپ کہانیاں اور ناولز۔ ایک صبح میں تھانے میں پہنچا تو پتا چلا کہ دریا سے ایک نوجوان عورت کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ میں نے چند آدمیوں کو ساتھ دیا اور فوراً موقع پر پہنچ گیا۔ وہاں رات کی ڈیوٹی والا ASI ضابطے کی کارروائی میں مصروف تھا۔ لاش چادر سے ڈھکی ہوئی ایک طرف پڑی تھی۔ تماشائیوں کا ایک چھوٹا سا ہجوم بھی موقع پر موجود تھا۔ وہ بہار کا موسم تھا اور دریا سست روی سے بہہ رہا تھا۔ ASI نے میرے استفسار پر بتایا کہ وہ خودکشی کا کیس معلوم ہوتا تھا۔ ایک صبح میں تھانے میں پہنچا تو پتا چلا کہ دریا سے ایک نوجوان عورت کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ میں نے چند آدمیوں کو ساتھ دیا اور فوراً موقع پر پہنچ گیا۔ وہاں رات کی ڈیوٹی والا ASI ضابطے کی کارروائی میں مصروف تھا۔ لاش چادر سے ڈھکی ہوئی ایک طرف پڑی تھی۔ تماشائیوں کا ایک چھوٹا سا ہجوم بھی موقع پر موجود تھا۔ وہ بہار کا موسم تھا اور دریا سست روی سے بہہ رہا تھا۔ ASI نے میرے استفسار پر بتایا کہ وہ خودکشی کا کیس معلوم ہوتا تھا۔ میں نے پوچھا، متوفیہ کے ورثاء کا کچھ پتا چلا؟ عورت دوسرے علاقے کی معلوم ہوتی ہے، اس نے جواب دیا۔ لاش بہتی ہوئی یہاں پہنچی ہے۔ دریا میں ڈوبنے کے اکا دکا واقعات ہوتے رہتے تھے۔ ان میں زیادہ تعداد شوقیہ نہانے والوں کی ہوتی تھی۔ کبھی کبھار خودکشی کا کیس بھی ہو جاتا تھا، جن میں سسرال یا شوہروں کی ستائی ہوئی نوجوان عورتیں یا معاشی بدحالی کا شکار لوگ شامل ہوتے تھے۔ عورتیں عموماً کنویں یا دریا میں چھلانگ لگا کر خودکشی کرتی تھیں۔ غالباً ان کے لیے یہ سہل طریقہ تھا۔ میں نے لاش کے چہرے سے چادر ہٹا کر دیکھا۔ وہ گول چہرے والی خوبصورت عورت تھی۔ اس کے نقوش قدرے موٹے تھے اور عمر 26-27 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ اچانک مجھے اس کی گردن پر کچھ نشانات دکھائی دیے۔ میں پنجوں کے بل زمین پر بیٹھ کے اور بغور ان نشانات کا معائنہ کیا۔ نشانات ہاتھ سے نمایاں تھے۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ کسی کپڑے سے اس کا گلا گھونٹا گیا تھا۔ گویا وہ خودکشی کا نہیں، قتل کا کیس تھا۔ لاش کا چہرہ دیکھنے کے لیے کافی لوگ میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص اس عورت کو پہچانتا ہے؟ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان میں سے کوئی بھی اسے نہیں پہچانتا تھا۔ عورت کے کانوں میں سونے کی بالیاں اور ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں تھیں۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ کسی نے اسے لوٹنے کے لیے قتل نہیں کیا تھا۔ میں نے چادر مزید ہٹائی تو مجھے کالے رنگ کا ایک دوپٹہ بھی دکھائی دیا جو ویسے ہی لاش کے اوپر رکھا تھا۔ میرے دل میں سوال پیدا ہوا کہ اگر لاش دور سے بہتی ہوئی آئی تھی تو دوپٹہ جسم سے لگ کیوں نہیں ہو گیا تھا؟ میں نے ASI سے پوچھا، لاش کس نے دریافت کی تھی؟ نواب دین مچھیرے نے، اس نے جواب دیا۔ نواب دین کی جھگی وہاں سے چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ میں نے ایک آدمی بھیج کر اسے بلایا اور پوچھا کہ اسے لاش کہاں اور کس حالت میں ملی تھی۔ وہ ڈھیڑ عمر کا سیدھا سادہ آدمی تھا اور ماہی گیری کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ رات کو دریا کے آر پر ایک لمبی دوڑ لگا دیتا تھا جس میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 25-30 کانٹے لگے ہوتے تھے۔ اس ڈور کو وہ دونوں کناروں پر گڑی ہوئی مضبوط لکڑیوں سے باندھ دیتا تھا۔ علیل صبح وہ معمول کے مطابق اپنی چھوٹی سی بیڑی میں بیٹھ کر کانٹے چیک کرنے لگا۔ موسم اچھا تھا اور تقریباً ہر کانٹے میں ایک آدھ مچھلی پھنسی ہوئی تھی۔ وہ مچھلیوں کو کانٹوں سے لگ کر کے کشتی میں ڈالتا جاتا تھا۔ دفعتاً اس نے ایک بھاری شے کانٹے کے ساتھ اٹکی ہوئی دیکھی۔ پوری ڈور اس کے وزن سے کھینچی جا رہی تھی۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو وہ ایک عورت کی لاش تھی جس کا لباس ایک کانٹے میں پھنس گیا تھا۔ اس نے ایک کانٹا الگ کیا اور لاش کو کشتی میں ڈال کر کنارے پر پہنچایا، پھر اپنے ایک رشتہ دار کو فوراً تھانے روانہ کر دیا۔ میں نے پوچھا، یہ دوپٹہ کہاں تھا؟ جناب، دوپٹہ گلے میں بندھا ہوا تھا، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ بیچ میں گرہ لگی ہوئی تھی۔ میں نے اتار کر لاش کے اوپر ڈال دیا۔ میں نے لاش کے اوپر رکھا ہوا دوپٹہ نکال لیا اور نواب دین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جس طرح یہ دوپٹہ لاش کے گلے میں بندھا ہوا تھا اس طرح اپنے گلے میں باندھ کر دکھاؤ۔ یہ سن کر اس کا چہرہ سفید پڑ گیا اور وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ توبہ توبہ،
اس نے کہا اللہ معاف کرے، یہ نامحرم عورت کا کپڑا ہے، میں اسے گلے میں نہیں ڈال سکتا۔ میں نے قریب کھڑے لوگوں پر نظر ڈالی۔ ایک نوجوان نے مفلر گلے میں ڈال رکھا تھا۔ میں نے اسے مفلر لے کر نواب دین مچھیرے کو دیا اور کہا میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دوپٹہ کس طرح گلے میں بندھا ہوا تھا، یہ مفلر اپنے گلے میں باندھ کر دکھاؤ۔ میرے ذہن میں دو خیال آئے تھے، یا تو اس عورت نے چھت سے لٹک کر خودکشی کر لی تھی اور اس کے سسرال والوں نے بدنامی کے خوف سے اس کی لاش دریا میں پھینک دی تھی، یا وہ دوپٹے سے اس کا گلا گھونٹا گیا تھا۔ نواب دین نے مفلر میرے ہاتھ سے لے لیا اور اسے گلے میں ڈال کر وسط میں گرہ لگائی، بولا جناب یہ دوپٹہ اس طرح گلے میں بندھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا گرہ ڈھیلی تھی یا سخت؟ اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا زیادہ ڈھیلی نہیں تھی۔ واضح طور پر عورت کو دوپٹے سے پھندا لگا کر قتل کیا گیا تھا اور وہ کسی دوسرے علاقے سے بہتی ہوئی وہاں آئی تھی۔ دریا کے جس مقام سے لاش برآمد ہوئی تھی وہاں سے 100-125 گز دور پہلے بھی ایک واردات ہوئی تھی۔ تقریباً 1 سال قبل وہاں سے طارق نامی ایک بچے کی لاش برآمد ہوئی تھی۔ اس واردات کا حال بھی میں نے بیان کیا ہے، کسی وقت وہ بھی آپ کو سناؤں گا۔ بہرحال ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ یہ بات یقینی تھی کہ متوفیہ اس قصبے کی رہنے والی نہیں تھی۔ تھانے پہنچ کر میں نے ایک پولیس پارٹی تیار کی اور اسے دریا کے بالائی حصے میں واقع دیہات کی طرف روانہ کر دیا۔ اس کے علاوہ میں نے پولیس کے مخبروں کو بھی سنگن لینے کی ہدایت کی۔ پولیس پارٹی شام کو ناکام واپس آ گئی۔ اگلی صبح ایک مخبر نے مجھے بتایا کہ موزہ ٹالیاں کی ایک نوجوان شادی شدہ عورت جس کا نام صفیہ عرف صفو بتایا جاتا ہے چند روز ہوئے گھر سے بھاگ گئی تھی، لیکن گھر والوں نے رپٹ درج نہیں کروائی اور بات کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے 2 آدمیوں کو ساتھ لیا اور تانگے میں بیٹھ کر موزہ ٹالیاں پہنچ گیا۔ میرے پاس متوفیہ کی ایک تصویر بھی تھی جو میں نے گزشتہ روز تیار کروائی تھی۔ یہ گاؤں دریا سے 1.5-2 فرلانگ مشرقی طرف تھا۔ اس طرف ایک نیم پختہ سڑک جاتی تھی۔ گاؤں زیادہ بڑا نہیں تھا۔ نمبردار کو ہماری آمد کے بارے میں پتہ چلا تو وہ خود ہمارے استقبال کے لیے دوڑا آیا اور ہمیں اپنی حویلی میں لے گیا۔ اس کا نام چودھری نور جمال تھا اور اس سے میری پرانی شناسائی تھی۔ اب ملک صاحب خیریت تو ہے؟ اس نے رسمی کلمات کے بعد پوچھا۔ کسی مفرور کے پیچھے آئے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا ادھر سے گزر رہے تھے، سوچا 2 گھونٹ پانی پیتے جائیں۔ پانی کو تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے۔ نمبردار نے کہا آپ کھانا بھی ادھر ہی کھائیں گے، ہم زیادہ دیر نہیں رکیں گے۔ اس نے ایک لڑکے کو آواز دے کر قریب بلایا اور کہا کاکا جلدی سے چاچی کے پاس جا، اسے کہہ کہ اپنے تھانے دار صاحب آئے ہیں، جلدی سے 2 ککڑ بھون لے اور 20-25 پروٹھے پکا لے۔ ایسا ہی نے کہا چودھری صاحب 20-25 پراٹھے کون کھائے گا؟ او بادشاہو کھایا پیا کرو۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان لسی سے بھرا ہوا ڈول اور 3-4 گلاس لے آیا۔ خاصی گاڑی لسی تھی، اوپر مکھن تیر رہا تھا۔ ہم نے لسی پی اور کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ گاؤں میں ہماری آمد کی خبر ہو چکی تھی اور کئی لوگ ہمیں سلام کرنے آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد 2 لڑکے اندر آئے اور دونوں ہاتھوں سے باری باری مجھے سلام کیا۔ ان کی شکلیں کچھ جانے پہچانی سی لگی۔ میرا نام لطیف ہے جی، ایک لڑکے نے کہا، اور یہ میرا دوست جلیل ہے۔ میں نے پوچھا کوئی کام تو نہیں؟ تسی سانو پہچانا نہیں؟ لطیف نے کہا چھاڑ یار، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا۔ جلیل نے ہولے سے کہا پہچان لیا تو انعام شنام دینا پڑے گا۔ اے ایسا ہی نے کہا کی گل ہے کاکا، بڑا اوکھا پہ بولنا ہے۔ ملک صاحب جی میں تیفی ہوں اور یہ جیلا ہے۔ تب ہی مجھے یاد آیا کہ ان دونوں نے ایک سربریدہ لاش کے سلسلے میں مخبری کی تھی اور اس وقت بھی انعام کی بات کی تھی۔ میں نے جیب سے کچھ نوٹ نکال کر تیفی کو دی اور کہا ہاں بھئی انعام کے تو تم واقعی مستحق تھے، اس کے بعد تم ملے ہی نہیں، یہ رکھ لو، آدھے آدھے بانٹ لینا۔ ملک صاحب تسی تکلیف نہ کرو جی، چودھری نور جمال نے کہا، ان کو ہم انعام دیں گے۔ او کاکا چل، ملک صاحب دے پیسے واپس کر۔ تیفی کا منہ لٹک گیا، اس نے پیسوں والا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا، بولا لو جی واپس لے لو۔ اور رکھ لو۔ میں نے کہا انعام واپس نہیں لیا جا سکتا، جاؤ عیش کرو۔ دونوں کنکھیوں سے نمبردار کی طرف دیکھتے ہوئے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے سرسری انداز میں کہا نمبردار سنا ہے کہ پنڈ کی ایک لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے؟ اس نے قدرے چونک کر میری طرف دیکھا اور بولا آپ کو کس نے بتایا؟ بس ادھر ادھر سے سن لیا۔ میں نے کہا ہمارے پاس ہر رنگ کے آدمی آتے رہتے ہیں۔ قدرے تامل کے بعد اس نے کہا سنا تو میں نے بھی ہے، لیکن مجھے پوری بات معلوم نہیں ہے۔ لڑکی کے گھر والے بات چھپا رہے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ لڑکی کے سسر کا نام غلام حیدر ہے۔ اس نے جواب دیا، بوڑھا آدمی ہے، 70-75 سال عمر ہوگی، اب اس کے پاس پیسہ آ گیا، زمین خریدنے کی فکر میں ہے۔ اس کے بیٹے یونس کو ایران میں نوکری مل گئی تھی، ادھر کسی تیل کی کمپنی میں کام کرتا تھا، 3 سال بعد واپس آیا۔ سنا ہے کہ آتے ہی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ پہلے یہ بہت غریب لوگ تھے، ان کے گھر میں کئی روز چولہا نہیں چلتا تھا۔ یونس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ اس کا نام صفو ہے۔
آپ نے اسے دیکھا تو ہوگا؟ دیکھا تو ضرور ہوگا، لیکن معاملہ کیا ہے؟ میں نے جیب سے دریا میں ڈوب کر ہلاک ہونے والی عورت کی تصویر نکال کر اسے دکھائی۔ اور ذرا یہ تصویر تو دیکھو۔ اس نے میرے ہاتھ سے تصویر لی، بھویں سکیڑ کر اسے گھورنے لگا۔ اس کے چہرے پر دم بدم حیرت نمودار ہوتی جا رہی تھی۔ اس سے کیا ہوا ہے؟ اس نے پوچھا۔ کیا یہ مر چکی ہے؟ ہاں، اس کی لاش دریا سے برآمد ہوئی ہے۔ کیا یہ صفو کی تصویر ہے؟ لگتی تو وہی ہے، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ ٹھہرے، میں اپنی بیوی سے پوچھتا ہوں۔ وہ اندر چلا گیا۔ ASI نے کہا، معلوم ہوتا ہے مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ ابھی تو صرف شناخت کا مسئلہ حل ہوا ہے۔ میں نے کہا، قتل کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ قتل خامد نے کیا ہوگا، اور کون ہو سکتا ہے؟ جب غریب آدمی کے ہاتھ دولت آ جائے تو پہلی بیوی اس کی نظروں سے گر جاتی ہے۔ پہلی بیوی؟ میرا مطلب ہے، ہو سکتا ہے اس نے ادھر کسی ایرانی عورت سے شادی کر لی ہو۔ نمبردار واپس آیا اور افسردگی سے سر جھٹکتے ہوئے بولا، یہ صفو کی تصویر ہے۔ میری بیوی نے اسے پہچان لیا ہے۔ بیچاری 3 سال سے اپنے آدمی کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے تصویر لے کر جیب میں رکھی اور اٹھتے ہوئے کہا، فی الحال کسی سے اس بات کا ذکر نہ کریں۔ اپنی بیوی سے بھی کہہ دے کہ کسی آدمی کو ہمارے ساتھ کر دے، ہم صفو کے شوہر یونس سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے ایک لڑکا ہمارے ساتھ کر دیا اور اسے سمجھایا کہ ہمیں غلام حیدر کے گھر لے جائے۔ ملک صاحب، کھانا تیار ہو رہا ہے، ادھر سے فارغ ہو کر ادھر آ جائیں۔ تانگے والے نے گھوڑا کھول دیا تھا اور ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھا چند دیہاتیوں سے باتیں کر رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ تانگے والے نے عاجزی سے پوچھا، حضور تانگا جوت لوں؟ ابھی آرام سے بیٹھو، ASI نے کہا۔ نمبردار کھانا وانا تیار کروا رہا ہے، آج دیر ہو جائے گی۔ وہ کچھ نہیں بولا، تاہم اس کے چہرے پر ناگواری نمودار ہو گئی۔ وہ دوبارہ سائے میں بیٹھ گیا اور چابک زمین پر مارنے لگا۔ غلام حیدر کا گھر گاؤں کے عام گھروں جیسا تھا، البتہ اس کے صحن کی دیوار پختہ اینٹوں کی تھی اور نئی معلوم ہوتی تھی۔ وہاں زیادہ تر مکانوں کی دیواریں گارے سے بنی ہوئی تھیں، جن پر چکنی مٹی کی لپائی کی ہوئی تھی۔ دستک کے جواب میں ایک نوجوان لڑکی دروازے پر آئی اور آنکھیں پھیلا کر ہماری طرف دیکھنے لگی۔ جو لڑکا ہمارے ساتھ آیا تھا اس نے لڑکی سے کہا، یونس بھائی کو باہر بھیجو، تھانے دار صاحب اس سے ملنے آئے ہیں۔ لڑکی کے چہرے پر پریشانی نظر آنے لگی، بولی، یونس چاچا تو شہر گئے ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے جی؟ بات تمہارے مطلب کی نہیں ہے، میں نے کہا۔ گھر میں اور کون ہے؟ لڑکی نے صاف ستھری سوتی شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور سر پر سوتی چادر تھی، چہرے مورے سے سمجھدار لگتی تھی۔ گھر میں بابا ہے، اس نے جواب دیا۔ جاؤ اسے ہمارے بارے میں بتاؤ۔ اللہ جی، لڑکی نے کہا اور اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک سفید ریش بوڑھا کھانستا ہوا دروازے پر آیا۔ اس نے چھوٹے سائز کے گول شیشوں والا نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ گلی کے کچھ ننگ دھڑنگ بچے ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ کون ہو تسی؟ بوڑھے نے ہمارا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ کس نے رپٹ درج کرائی ہے ہمارے خلاف؟ چاچا، ہم بڑی دور سے آئے ہیں، ASI نے کہا۔ کوئی کمرہ کھلواؤ، اندر بیٹھ کر بات کریں گے۔ بوڑھے نے اندر منہ کر کے کہا، کاکی جیراں بیٹھک دا دروازہ کھول دے، پرونے آئے ہیں۔ بیٹھک سستے فرنیچر سے آراستہ تھی، دیواروں پر پرانے کیلنڈروں کی تصویریں چسپاں تھیں۔ میں نے کرسی پر بیٹھنے کے بعد کہا، چاچا، ہم تمہاری بہو سے ملنا چاہتے ہیں۔ میری بہو سے؟ اس کا نام صفو ہی ہے نا؟ نام تو اس کا یہی ہے، پر وہ تو ادھر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیا تمہارے بیٹے نے اسے گھر سے نکال دیا؟ گھر سے تو نہیں نکالا، پر کوئی گڑبڑ ہے ضرور، مجھے یہ لوگ کچھ نہیں بتاتے۔ ایک ادھیڑ عمر عورت چادر سے کانا پردہ کرتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ ہاتھ سے مضبوط جسم کی عورت معلوم ہوتی تھی، اس کے ساتھ 3-4 سال کا ایک بچہ بھی تھا۔ جیرا نامی لڑکی بھی جھجکتی ہوئی اندر آ گئی۔ بات کیا ہے تھانے دار جی؟ عورت نے مضبوط لہجے میں پوچھا۔ کیا صفو نے ہمارے خلاف کوئی پرچہ ورچہ کٹوا دیا ہے؟ یہ میری بڑی بہو ہے، بوڑھے غلام حیدر نے کہا۔ پرچے کی بات چھوڑو بی بی، مجھے یہ بتاؤ کہ صفو ہے کہاں؟ پرچہ تو ابھی کٹے گا۔ آپ سچ سننا چاہتے ہیں؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اتنی دور سے جھوٹ سننے کے لیے آیا ہوں؟ سچی بات یہ ہے جی کہ کڑی گھر سے بھاگ گئی ہے، عورت نے کہا۔ ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تم لوگوں نے تھانے میں رپٹ کیوں نہیں لکھوائی؟ رپٹ لکھوانی کوئی ضروری تو نہیں ہے، بوڑھے نے کہا۔ بندے کو خاندان کی عزت کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ صفو کو گھر سے بھاگے ہوئے کتنے روز ہوئے ہیں؟ نی جیراں، ذرا حساب تے لا۔ جیراں کچھ پڑھی لکھی معلوم ہوتی تھی، بولی، آج انگریزی کی 27 تاریخ ہے۔ یونس چاچا 22 تاریخ کو پنڈ آیا تھا۔ صفیہ چاچی اسی دن گھر سے چلی گئی تھی۔ آج اسے گھر سے نکلے ہوئے 5واں روز ہے۔ میں نے کہا، وہ گھر سے نکل کر کہاں گئی تھی؟ جیراں کی ماں، جس کا نام بعد میں سکینہ معلوم ہوا، بولی، ہمیں کیا پتا کہاں گئی تھی، اپنے گھر چلی جاتی تو پتہ چل جاتا۔ اس کی بوڑھی ماں نے تو رو رو کے برا حال کر لیا ہے۔ گھر سے بھاگنے کی وجہ کیا تھی؟ ہمیں کیا پتا، سکینہ نے جواب دیا۔ میرا دیور 3 سال کے بعد گھر آیا اور آتے ہی بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ دونوں ادھر پچھلے کمرے میں جا کر کچھ خسر پسر کرتے رہے، پھر یونس زور زور سے بولتا ہوا باہر آیا۔ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ بات کیا ہوئی تھی۔ یونس کہہ رہا تھا کہ وہ تھانے دار صاحب، میں اس روز سے ٹھیک طرح سے کھانا نہیں کھا سکا۔
बूढ़े गुलाम हैदर ने नहायत सफाई से बहू की बात काटी। पता नहीं किसकी नज़र हमारे घर को लग गई है। यूनुस के आने की सबको बड़ी खुशी थी। उसकी बीवी तो नाचती फिरती थी, उसके तो पैर ज़मीन पर नहीं टिकते थे। एक हफ्ते से घर सजाने में लगी हुई थी, लेकिन यूनुस के आते ही पता नहीं क्या हुआ, दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया और घर की रौनक का बेड़ा गर्क हो गया। मैंने सकीना से पूछा, जब यूनुस पिछले कमरे से बाहर आया तो वो क्या कह रहा था? कहना क्या था जी? बूढ़े ने अपनी बहू को बोलने का मौका नहीं दिया। यही कह रहा था कि ना आता तो अच्छा था। बूढ़ा खासा होशियार शख्स मालूम होता था। हमारी आमद की वजह से उसने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि उसकी बहू के साथ कोई गड़बड़ हो चुकी है और गालबन सकीना कोई ऐसी बात कहने वाली थी जो यूनुस के खिलाफ जा सकती थी। यूनुस कब वापस आएगा? मैंने पूछा। बूढ़े और उसकी बहू ने बैक वक़्त जवाब दिया और दोनों के जवाब एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। सकीना ने जवाब दिया कि यूनुस ने 12-1 बजे तक वापस आने का वादा किया था। बूढ़े ने जवाब दिया कि उसका बेटा अगले रोज़ वापस आएगा। इस असना में सकीना ने जीरा के कान में कुछ कहा और वह कमरे से निकल गई। मैंने बूढ़े से कहा, चाचा तुम्हारा बेटा अपनी बीवी के पीछे तो ज़रूर गया होगा। मुझे कुछ पता नहीं है जी, बूढ़े ने जवाब दिया। ये लोग मुझे कुछ बताते ही नहीं। अव्वल तो वो पीछे गया नहीं होगा, अगर गया होगा तो सफ़ो वापस आने पर राज़ी नहीं हुई होगी। यूनुस बीवी के पीछे नहीं गया, सकीना ने कहा। यूनुस बीवी के पीछे नहीं गया, सकीना ने कहा। फिर सफ़ो का तो कुछ पता ही नहीं चला कि कहाँ गई है। ना अपनी माँ के घर गई, न किसी रिश्तेदार के घर। इसका मतलब है कि सफ़ो का आज तक कुछ पता नहीं चला। कुछ पता चलता तो इधर गांव में ही होती। इस असना में जीरा शरबत के 2 गिलास बनाकर ले आई। मैंने गिलास एएसआई को दिया और एक सिपाही के लिए भिजवा दिया जो बाहर खड़ा था। जीरा ने पूछा, आपके लिए और शरबत लाऊं? नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले लस्सी पी है। एएसआई शरबत पी चुका तो मैं जाने के लिए खड़ा हो गया और जाते जाते पूछा, यूनुस शहर कब गया था? कल दोपहर के वक्त घर से निकला था, सकीना ने जवाब दिया। उसने कहा था कि वो रात उधर ही रहेगा। मैंने बूढ़े से कहा कि यूनुस जैसे ही घर आए उसे थाने भेज दे। ये कहकर मैं वहां से रुखसत हो गया। नंबरदार की हवेली की तरफ जाते हुए मुझे ख्याल आया कि यूनुस कल से गैर हाजिर था। रात को घर नहीं पहुंचा था और सफ़ो को गुज़िश्ता रात ही कत्ल किया गया था। इस एतबार से यूनुस की पोजीशन सख्त मशकूक थी। हवेली में नंबरदार हमारा मुंतज़र था। क्यों जनाब, हो गई मुलाकात? उसने पूछा। मुलाकात तो नहीं हुई, मैंने जवाब दिया। यूनुस गांव से बाहर गया हुआ है। वैसे ये आदमी कैसा है? पहले तो बड़ा भला आदमी था, अब पैसा हाथ में आने के बाद थोड़ा सा फन्ने खान बन गया है। आप ऐसा करें कि अपना कोई भरोसे वाला बंदा गुलाम हैदर की गली में बिठा दें। उसे कहें कि यूनुस जैसे ही वापस आए हमें खबर कर दे। कोई लड़का हो तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। आपके 2 शागिर्द कैसे रहेंगे? कौन से शागिर्द? वही जिनको आपने इनाम दिया है, वो तैफी और अजीला। हाँ, वो दोनों बड़े होशियार लड़के हैं। उसने दोनों लड़कों को बुलाया और उन्हें समझाया कि गुलाम हैदर की गली में जाएं और इस तरह से पहरा दें। तकरीबन 2 बजे लड़कों ने आकर खबर दी कि यूनुस घर पहुंच गया है। मैंने एएसआई को भेजकर उसे नंबरदार की बैठक में बुला लिया। वो 30-32 साल का खासा सोना जवान था। उसने तीखी किस्म की छोटी छोटी मूछें रखी हुई थी और बोस्की का कुर्ता पहन रखा था। शलवार सफ़ेद लट्ठे की और पैरों में पिशावरी चप्पल थी। उसने पहले चौधरी नूर जमाल को, फिर मुझे सलाम किया। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट पाई जाती थी। बैठो मोहम्मद यूनुस, नंबरदार ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो कुर्सी पर बैठ गया, मुतवक्का नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा। जनाब, मुझे किस लिए याद फरमाया? बुलाकर उसने पूछा। तुम्हारी बीवी सफ़ो कहाँ है? मैंने पूछा। वो घर छोड़कर चली गई है, उसने बिला झिझक जवाब दिया। मेरा अब उससे कोई वास्ता नहीं है। वो घर छोड़कर क्यों गई है? जनाब, ये तो उसी को मालूम होगा। मैंने सवाल का अंदाज बदल दिया। और तुम्हारा उससे वास्ता क्यों नहीं रहा? जो औरत घर से भाग जाए उससे कोई शरीफ आदमी वास्ता नहीं रख सकता। वो सीधा साधा जवाब देने पर तैयार नहीं था। मोहम्मद यूनुस, हमें घुम्मन घेरियों में डालने की कोशिश नहीं करो। तुम्हारा अपनी बीवी से झगड़ा किस बात पर हुआ था? झगड़ा? आप किस झगड़े की बात कर रहे हैं? एएसआई जो यूनुस के जवाबात पर हासा तिल मिला रहा था, अपने जोश को दबाते हुए बोला, मलक साहब, यहाँ की आबो हवा ठीक नहीं है। उधर तांगे वाला भी परेशान हो रहा है। मेरा ख्याल है बाकी बातें थाने चलकर कर लेंगे। मेरा भी यही ख्याल है, मैंने उठते हुए कहा। तुम चलो, मैं चौधरी साहब से बात करके आता हूँ। मुझे इजाज़त है जनाब। यूनुस भी खड़ा हो गया। एएसआई ने पूछा, किस बात की इजाज़त? जनाब, घर जाने की इजाज़त मांग रहा हूँ। घर तो हम तुम्हें ज़रूर पहुँचाएंगे, एएसआई ने कहा। अभी तो तुम हमारे साथ थाने चल रहे हो। लेकिन जनाब, मेरा कसूर? एएसआई ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और उसे धकेलता हुआ बाहर ले गया। मैंने चौधरी नूर जमाल को एक तरफ करके कहा, चौधरी साहब, हमारे जाने के बाद इसके रिश्तेदारों को सफ़ो की मौत के बारे में बता दें। उनसे कहें कि आकर उसकी लाश ले जाएं। चौधरी ने पूछा, कि आपके ख्याल में सफ़ो को उसी ने कत्ल किया? लगता तो यही है, लेकिन असल बात तफ्तीश के बाद ही मालूम होगी। चौधरी कदरे तामुल करते हुए बोला, अब मैंने सफ़ो के बारे में एक बात सुनी थी, पता नहीं सच्ची है या झूठी। उधर मोचियों का एक लड़का है, बदरुद्दीन उसका नाम है।
वैसे वो बद्री के नाम से मशहूर है, कुछ पहलवानी वगैरह भी करता और ज़रा बदमाश टाइप का लड़का। सुना है कि उसकी सफ़ों से कुछ बातचीत वगैरह थी। ये बात आपको कहाँ से मालूम हुई है? ये बात मैंने गामी कुम्हार से सुनी थी। उसका बद्री से बहुत मेल मिलाप है। इस बात की तस्दीक ज़रूरी थी। मैंने एएसआई को रुकने के लिए कहा और सिपाही को एक मकामी नौजवान के हमरा गामी कुम्हार और बद्री को बुलाने के लिए भेज दिया। वो 15-20 मिनट के बाद वापस आ गया। उसके साथ एक फटीचर सा नौजवान था जिसने मैली सी धोती और बुनियान पहन रखी थी। सर उसका घुटा हुआ था और पैरों से नंगा था। उसने आते ही झुककर मुझे सलाम किया और आजिज़ी से एक तरफ खड़ा हो गया। ये गामी कुमार है जनाब, सिपाही ने कहा। बद्री के मुतालिक पता चला है कि वो पिंड से बाहर गया हुआ है। मैंने गामी से कहा, सुना है तुम्हारी बद्री बदमाश से बड़ी दोस्ती है? ना जनाब, मैं गरीब कुम्हार सारा दिन भांडे बनाता हूँ, मेरी किसी बदमाश से यारी नहीं है। उसने आजिज़ी से कहा, मुझे तो मट्टी गारे से ही फुर्सत नहीं मिलती। तुमने नंबरदार को बद्री और सफ़ों के बारे में क्या बताया था? और वो तो जनाब बड़ी पुरानी बात है। एक रोज़ हम उधर खूह पर बैठे हुए थे। बद्री डंड बैठ के निकालने के बाद उधर नहाने के लिए आया था। नहाने के बाद उसने अपनी और सफ़ों की मोहब्बत का किस्सा सुनाया। कहने लगा कि सफ़ो उससे छुप छुप कर मिलती है। मैंने ये बात चौधरी साहब को बता दी। क्या तुमने कभी सफ़ो को बद्री से मिलते देखा था? ना जनाब, मैंने कभी नहीं देखा। मैं तो सफ़ो को शरीफ औरत समझता हूँ। वो एक मोची को मुँह नहीं लगा सकती। बद्री को तो फड़े मारने की आदत है। मैंने उसे रुखसत कर दिया। बद्री के बारे में पता चला कि वो गांव से बाहर गया हुआ था। नंबरदार ने कहा कि वो बद्री को थाने हाजिर होने की ताकीद कर देगा। हमने यूनुस को साथ दिया और तांगे में रुखसत हो गए। शाम के वक्त यूनुस के रिश्तेदार सफ़ो की लाश लेने पहुंच गए। उनमें यूनुस का बड़ा भाई भी शामिल था। वो यूनुस से मिलना चाहता था मगर मैंने इजाज़त नहीं दी। अगली सुबह मैंने यूनुस को अपने कमरे में बुला लिया। एक रात हवालात में गुजारने के बाद उसका मिजाज खासा ठीक हो गया था। मैंने कहा, मोहम्मद यूनुस, अब तो तुम्हें याद आ गया होगा कि तुम्हारी बीवी कहाँ है। जनाब, मैं सच कहता हूँ, मुझे सफ़ो का कुछ इल्म नहीं है। वो नाराज़ होकर घर से चली गई थी, उसने आजिज़ी से जवाब दिया। उसके बाद मुझे उसका कुछ पता नहीं चला। झगड़ा किस बात पर हुआ था? वो जी मामूली सी बात थी, उसने तामुल करते हुए जवाब दिया। कुछ रुपए पैसे की बात थी। आपको तो पता ही है कि औरतें फिजूल खर्च होती हैं। उसका चेहरा और तर्ज तकल्लुम बता रहा था कि वो बात उसने उसी वक्त घड़ी थी। बरखुरदार, इतनी मामूली बात पर कोई औरत घर छोड़कर नहीं जाया करती। मैंने कहा, अगर जाए भी तो अपने मायके जाती है। हमें सच उगलवाना बड़ी अच्छी तरह से आता है। तुम शरीफ आदमी हो, इसलिए हम दूसरा तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। बेहतर यही है कि शराफत से सब कुछ बता दो। तुम 3 साल के बाद घर आए हो। तुम्हारे बाप ने मुझे बताया है कि सफ़ो तुम्हारी आमद की खबर सुनकर बहुत खुश थी और सारे घर में नाचती फिरती थी। वो कई रोज से घर सजाने में लगी हुई थी। फिर ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि तुमने आते ही उसे घर से बल्कि गांव से ही निकाल दिया? मैं ये बात नहीं बता सकता। हमें सारी बात मालूम हो चुकी है। मैंने उसे चक्कर दिया। मोचियों के बेटे बद्री और गामी कुम्हार ने मुझे सब कुछ बता दिया, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से भी ये बात सुनना चाहता हूँ। जी? वो परेशानी से बोला। बद्री ने आपको सब कुछ बता दिया? उस कमीने ने मेरे साथ वादा किया था कि वो किसी को ये बात नहीं बताएगा। तीर निशाने पर बैठा था। मैंने कहा, उस टुट पूंजी या बदमाश की क्या जुर्रत कि वो हमसे कुछ छुपा सके, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस शख्स की बातों में झूठ कितना है। एक तवील तवक्कुफ के बाद यूनुस ने सारी बात बता दी। उसने बताया कि जब उसकी शादी हुई तो उनके माली हालात बहुत ख़राब थे। इतने ख़राब कि बाज़ औक़ात उन्हें फाके करने पड़ते थे। वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था। शादी के 2 माह बाद वो मुलाजिमत की तलाश में लाहौर चला गया। वहाँ 3-4 महीने तक छोटे मोटे काम करता रहा। फिर उसे एक वाकिफ कार की मेहरबानी से ईरान की एक तेल कंपनी में मुलाजमत मिल गई। वक्त थोड़ा था, इसलिए वो घर वालों से मिलने भी ना आ सका। ईरान में तनख्वाह बहुत अच्छी थी, ओवर टाइम करने के मौके भी थे। वो डबल ड्यूटी करता रहा और खुद तकलीफ उठाकर रकम घर भेजता रहा। 3 साल के दौरान उसने बहुत कम आराम किया। वो हर वक्त अपने घर वालों के बारे में सोचता रहता था। खास तौर पर सफ़ो से बहुत याद आती थी। वो अपने हर खत में यही लिखती थी कि जल्दी वापस आ जाओ। गांव को जो रेलवे स्टेशन लगता था वो तकरीबन 3 मील के फासले पर था। आगे का सफ़र तांगे पर करना पड़ता था। यूनुस ने मुझे बताया कि जब वो रेलवे स्टेशन पर उतरा तो दिल बहुत खुश था। उसका संदूक तोहफों से भरा हुआ था और दिल घर पहुंचने के लिए बेचैन हो रहा था। और स्टेशन पर 3 अफराद उसे लेने के लिए आए हुए थे। उनमें एक बद्री भी था। बद्री अगरचे अच्छा आदमी नहीं था, ताहम यूनुस से उसकी पुरानी यारी थी। जब वो एक दूसरे से गले मिल चुके तो बद्री यूनुस को एक तरफ ले गया और बोला, यूनुस, मैं तुम्हें एक बहुत बुरी खबर सुनाने वाला हूँ, ज़रा अपने दिल को मजबूत कर लो। बुरी खबर? यूनुस ने घबरा कर पूछा। अब्बा तो हैरियत से है ना? चाचा हैरियत से है। बद्री ने कहा, खबर तुम्हारी बीवी के बारे में। मेरी बात का बुरा ना मानना, मैं तुम्हारा पुराना यार हूँ। तुम्हारे दुख मेरे दुख, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी। मैं तुम्हें अपना समझ कर बात कर रहा हूँ। बात क्या है बद्री? यूनुस ने बेचैनी से पूछा। यूनुस, बात यह है कि तुम्हारी गैर हाजिरी में भरजाई ठीक नहीं रही। बद्री,
یونس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ذرا سوچ کر بات کرنا، یہ عزت اور غیرت کی بات ہے۔ اگر بات غلط نکلے تو میری گردن حاضر ہے، بدری نے کہا۔ بھرجائی نے گاؤں کے کسی جوان سے یارانہ لگا رکھا تھا، وہ راتوں کو چھپ چھپ کر اس سے ملتی تھی۔ میرے خدا، یونس نے سر پکڑ لیا۔ بدری، تم نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت بھی ہے یا سنی سنائی بات کر رہے ہو؟ میں اتنی بڑی بات بغیر ثبوت کے کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے صفو کو ایک مرد سے ملتے دیکھا تھا۔ دونوں آٹے کی چکی کے پیچھے والے کنویں پر ملاقاتیں کرتے تھے۔ تم بھرجائی سے صرف اتنا پوچھنا کہ وہ راتوں کو آٹے کی چکی کے پیچھے والے کنویں پر کس سے ملنے جاتی تھی۔ یونس نے بتایا کہ اس خبر سے اس کے سینے میں آگ سی لگ گئی۔ اس کی ساری خوشی غارت ہو گئی۔ پھر بھی اسے بدری کی بات پر پورا یقین نہیں تھا۔ وہ سارے راستے یہی دعا کرتا گیا کہ اللہ کرے بدری کی بات جھوٹی نکلے۔ گھر پہنچ کر وہ جلدی جلدی سب سے ملا، پھر صفو کو پچھلے کمرے میں لے گیا اور کہا، صفو، تم 3 سال بھی میرا انتظار نہ کر سکیں؟ یہ سن کر صفو کا رنگ سفید پڑ گیا۔ بولی، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ صفو، عشق اور مشق چھپانے سے نہیں چھپ سکتا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ تم چکی کے پیچھے والے کنویں پر راتوں کو کسی شخص سے ملاقاتیں کرتی تھی۔ یونس نے مجھے بتایا کہ یہ سن کر صفو پر سختہ طاری ہو گیا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی مگر منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ یہ دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ بدری نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ مجھے اس شخص کا نام بتاؤ، اس نے کہا۔ لیکن صفو کچھ نہیں بولی۔ یونس نے کہا کہ وہ کچھ دیر تک صفو سے اس کے آشنا کا نام پوچھنے کی کوشش کرتا رہا مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ پھر وہ کمرے سے نکل گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد پتا چلا کہ صفو گھر سے بھاگ گئی ہے اور پچھلے دروازے سے نکل گئی تھی۔ یونس نے مجھے ساری بات نہیں بتائی تھی۔ واضح طور پر اس نے بہت سی باتوں کا ذکر نہیں کیا تھا، تاہم ان باتوں کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، جب صفو گھر سے بھاگ گئی تھی تو تم نے کیا کیا؟ میں نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا کہ کوئی شخص صفو کے پیچھے نہیں جائے گا، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ برخوردار جھوٹ بولنے سے جان نہیں چھوٹے گی۔ یہاں مشکوک چال چلن والی بیویوں کو لوگ قتل کر دیا کرتے ہیں، یہی اس علاقے کی ریت ہے اور تم نے بھی یہی کیا ہے۔ جی، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تمہاری بیوی کی لاش برآمد ہو چکی ہے، میں نے کہا۔ تم سے غلطی یہ ہوئی کہ تم نے دوپٹہ اس کے گلے میں ہی رہنے دیا۔ میری بیوی کی لاش؟ کیا صفو مر چکی ہے؟ یہ کب کی بات ہے؟ یہ بات تو تم بتاؤ گے بچو، میں نے کہا۔ فی الحال تم حوالات میں بیٹھ کر سوچو۔ تمہارے رشتہ دار صفو کی لاش گاؤں لے گئے ہیں اور اس کی کفن دفن بھی ہو چکی ہوگی۔ یہ سن کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے شام تک بدری کا انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا۔ اگلے روز میں چند آدمیوں کو ساتھ لے کر دوبارہ موزہ ٹالیاں پہنچ گیا۔ چودھری نور جمال نے بتایا کہ اس نے بدری کو تھانے پہنچنے کی ہدایت کر دی تھی۔ میں نے بدری کا پتہ پوچھا اور کوئی دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے میں نے 2 آدمی مکان کے پچھواڑے کی طرف بھجوا دیے۔ سامنے کی طرف 2 دروازے تھے، ایک صحن کی طرف اور ایک بیٹھک کی طرف۔ میں نے بیٹھک کے دروازے پر دستک دی۔ کچی دیوار کے اوپر ایک سر نمودار ہوا اور فوراً غائب ہو گیا۔ میں نے دوبارہ قدرے زور سے دستک دی۔ کچھ دیر بعد بیٹھک کا دروازہ کھلا اور ایک عورت کی جھلک دکھائی دی۔ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اس نے پوچھا۔ بدری کو باہر بھیجو، میں نے کہا۔ اسے کہو تھانے دار آیا۔ جب میں یہ بات کر رہا تھا تو میں نے ایک عورت کو صحن والے دروازے سے باہر نکلتے دیکھا۔ اس نے سفید شٹل کاک برقع پہن رکھا تھا۔ اس کے پیروں میں گرگابی تھی جس کے اوپر سرخ شلوار کے پائنچوں کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ بدردین تو گھر پر نہیں ہے جی، عورت نے جواب دیا۔ لیکن میرا دھیان برقع والی عورت کی طرف ہو گیا تھا۔ اس میں مجھے چند خامیاں محسوس ہوئیں، مثلاً گرگابی اس کے پیروں میں تنگ تھی اور شلوار کچھ اونچی تھی۔ تیسری خامی اس کی چال میں تھی، اگرچہ وہ آہستہ چل رہی تھی مگر اس کا قدم خاصا لمبا تھا۔ میں نے حوالدار کو اشارہ کیا اور تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ اس نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھا تو گلی پار کر کے تیزی سے کھلے دروازے میں داخل ہو گئی۔ دوڑو، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور خود بھی برقع والی کے پیچھے دوڑا۔ جس دروازے میں وہ اندر داخل ہوئی تھی وہ ایک کھلے صحن کا دروازہ تھا۔ اندر چند مویشی بندھے ہوئے تھے اور دروازے میں قدم رکھتے ہی میری نظر 2 چیزوں پر پڑی۔ دروازے کی اندرونی جانب سفید برقع اور گرگابی پڑی تھی، دوسری طرف ایک نوجوان جس نے سرخ شلوار پہن رکھی تھی سامنے والی دیوار پھاند رہا تھا۔ میں نے سپاہیوں کو گلی کی طرف بھگایا اور دوڑتے دوڑتے ریوالور نکال کر ایک ہوائی فائر کیا۔ سرخ شلوار والا بدری تھا، وہ میری وارننگ کی پرواہ کیے بغیر گلی میں کود گیا۔ گارے کی بنی ہوئی وہ دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی۔ میں دیوار کے اوپر چڑھا اور گلی میں کودتے ہی ایک اور ہوائی فائر کیا۔ بدری گلی میں دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ ابھی وہ گلی کے سرے سے کچھ ادھر ہی تھا کہ دوسری طرف سپاہی نمودار ہوا۔ بدری گھبرا کر واپس مڑا اور ایک اور دیوار پھاندنے کی کوشش کی۔ سپاہی تیزی سے اس کے قریب پہنچا اور اس کی ٹانگ پکڑ کر جھٹکا دیا۔ وہ دھپ سے گلی میں گرا، لیکن آدمی بڑا جیدار تھا، گرتے ہی کھڑا ہو گیا اور بڑی پھرتی سے سپاہی کو ایسا دھوبی پٹرا مارا کہ وہ چاروں شانے چت ہو گیا۔ تب مجھے نمبردار کی بات یاد آئی کہ بدری پہلوانی بھی کرتا تھا۔ سپاہی اس کے مقابلے میں خاصا کمزور تھا۔ فائرنگ اور شور کی آواز سن کر گاؤں والے بھی گھروں سے نکل آئے تھے۔ کچھ نوجوانوں نے بدری کو گھیرنے کی کوشش کی مگر وہ کبڈی کے داؤ لگا رہا تھا
اور चिकनी मछली की तरह हाथों से निकल जाता था। इसी स्नाह में मैं भी उसके सर पर पहुंच गया। रुक जाओ बद्री, मैंने चीख कर कहा, वरना गोली मार दूंगा। उसे रुकना ही पड़ा। हवलदार ने उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। जिस सिपाही को उसने धोबी पटरा मार कर गिराया था, उसने आते ही चंद करारे हाथ जमा दिए। मंजर वैसे अजीब था। बद्री ने टखनों से ऊपर सुरख जनाना शलवार पहन रखी थी और पैरों से नंगा था। खासा मजबूत जवान था। थानेदार साहब, मुझे किस जुर्म में पकड़ा गया है? उसने गर्दन फुलाकर पूछा। मैं शरीफ आदमी हूँ। हवलदार ने उसे गिरेबान से पकड़कर कहा, तुम्हारा पहला जुर्म यह है कि तुम बुर्का पहनकर चोरी की नीयत से पराए घर में घुसे थे। मैंने एक सिपाही से कहा, जाओ उधर से इसका बुर्का और गुरगाबी उठा लाओ। बद्री ने कहा, जनाब मैं तो आप लोगों के डर से बुर्का पहना हुआ था, मैं चोर नहीं हूँ जी। क्यों? मैंने पूछा। हमसे किस बात का डर है तुम्हें? क्या हम तुम्हारे दुश्मन हैं? फिर भी जनाब, डर तो होता ही है। फिर तो इन लोगों को भी बुर्के पहनकर घरों से निकलना चाहिए। मैंने वहां जमा हो जाने वालों की तरफ इशारा किया। लोग उसका हुलिया देखकर हंस रहे थे। माई बाप, मुझे शलवार बदलने की इजाजत तो दे दें, उसने कहा। ये लोग मुझ पर हंस रहे हैं। यही तो तुम्हारे जुर्म का सबूत है, हवलदार ने कहा। हम उसे लेकर नंबरदार की हवेली पहुंच गए। नंबरदार का आदमी हंसपे साबक लस्सी का डोल भर के ले आया। कुछ देर दम लेने के बाद मैंने बद्री से पूछा, तुम थाने क्यों नहीं आए? चौधरी साहब ने तुम्हें पैगाम भी दिया था। हुजूर, मैं बस आने ही वाला था। बुर्का पहनकर? बस जी, गलती हो गई। उसने मकारी से हाथ जोड़े। मैं समझा आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। क्यों? मैंने पूछा। तुमने ये क्यों समझा? परसों आप मेरे यार को पकड़ कर ले गए थे। मैंने सोचा कहीं मुझे भी ना पकड़ लें। ओ, पर क्यों? मैंने जोर देकर पूछा। क्या जुर्म किया तुमने? जुर्म तो कोई नहीं किया, मैं जरा वहमी बंदा हूँ। वहम तो तेरा हम थाने में जाकर निकालेंगे, एएसआई ने कहा। यहाँ तू सीधी बात नहीं करेगा। जनाब, बात ही कोई नहीं है, मैं तो हर बात बताने को तैयार हूँ। आप जो चाहें पूछ लें। मैंने पूछा, यूनुस को तूने क्या बताया था? किस बारे में? उसने अनजान बनने की कोशिश की। उसकी बीवी सफ़ो के बारे में। मैंने झूठ नहीं बोला था। वो थोड़ा सा घबराया। जो हकीकत थी वही बताई थी। वो हकीकत हम भी सुनना चाहते हैं। जनाब, वो क्या कहते हैं कि मरने के बाद किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। मैंने नंबरदार से पूछा, हवेली में कोई खाली कमरा होगा? यही कमरा खाली कर देते हैं, उसने कहा। आप आराम से अपनी कार्रवाई करें। चौधरी साहब, मैं शरीफ आदमी हूँ, बद्री ने आजिजी से कहा। ज़रा मेरी सिफारिश कर दें। ओए शरीफ आदमी, हड़ी नहीं किया करते, नंबरदार ने कहा। बंदे दा पुत्र बन के सारी बात बता दे। मलक साहब जो सवाल करें उसका सीधा जवाब दे। हुजूर, बात ज़रा पर्दे वाली है, उसने कहा। आप लोग ज़रा बाहर चले जाएं, मैं मलक साहब को सब कुछ बता देता हूँ। नंबरदार ने सख्त नज़रों से घूरा और अपने आदमियों समेत उठकर बाहर चला गया। हुजूर, बात सिर्फ इतनी है कि सफ़ो का किसी से याराना था। वो रात को खूह पर उससे मिला करती थी। मैंने ये बात यूनुस को बता दी क्योंकि वो मेरा लंगोटिया यार है। इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। उस आदमी का नाम क्या है जिससे सफ़ो मिला करती थी? मैं उस आदमी को नहीं जानता। ओए, इसका क्या मतलब है? गांव में तो हर शख्स एक दूसरे को जानता है। क्या वो गांव का आदमी नहीं है? होगा तो गांव का ही, पर मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। मैंने हवलदार को इशारा किया। उसने बद्री की गर्दन पर जोरदार हाथ जमाया। ओए, तूने आदमी को देखे बगैर एक शरीफ लड़की पर इल्जाम लगा दिया। तुझे कोड़े पड़ने चाहिए, मैंने कहा। मलक साहब, उसको तो फांसी पर लटका देना चाहिए। मलक साहब, इसको तो फांसी पर लटका देना चाहिए, हवलदार ने कहा। ये इस मासूम लड़की का कातिल है। थानेदार साहब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ जी। मैंने जो कुछ देखा था वो बता दिया। ओए, फिर वही बात। क्या देखा था तुमने? आदमी की शक्ल तो तूने देखी नहीं। हो सकता है वो उसका मामा हो, चाचा हो या भाई हो। तूने देख के बगैर अपने यार का घर उजाड़ दिया। लड़की अपनी जान से गई। तुझे मैं सजा दिलाए बगैर नहीं छोड़ूंगा। अगर तेरे जैसे बदमाश लोगों की बहू बेटियों की निगरानी करने लगे तो फिर किसी की इज्जत भी महफूज नहीं रह सकती। चलो इसको थाने ले चलो, वहां चल के इसका दिमाग ठीक करेंगे। मलक जी, ठहर जाओ जी, मैं आपको सारी बात सच सच बता देता हूँ। हवलदार ने एक और हाथ उसकी गर्दन पर जमाया और बोला, ओए, अभी कोई सच बाकी है? मैंने जी एक शरीफ आदमी की इज्जत की खातिर असल बात छुपाई थी, लेकिन अब मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। अच्छा, असल बात भी सुन लेते हैं। मैंने जी एक शरीफ आदमी की इज्जत की खातिर असल बात छुपाई थी, लेकिन अब मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। अच्छा, असल बात भी सुन लेते हैं। उसने बताया कि चंद माह कबल वो आटे की चक्की के पास से गुजरा था कि उसने कुएं की तरफ से किसी आदमी के बोलने की आवाज़ सुनी। वो रात का वक्त था और खेतों में गहरी तारीकी थी। आवाज़ सुनकर उसके कान खड़े हो गए। फिर उसने किसी औरत की आवाज़ भी सुनी। वो कमाद की ओट में चलता हुआ आगे बढ़ा और एक पेड़ के नीचे जा ठहरा। मर्द की आवाज़ जानी पहचानी थी। उसने आवाज़ पर कान लगाए। वो फतेह मोहम्मद पटवारी की आवाज़ थी। बद्री थोड़ा सा और आगे बढ़ा। तारीकी में उसे फतेह मोहम्मद के अलावा एक औरत का हेवला भी दिखाई दिया। वो सर झुकाए चुप खड़ी थी। फतेह पटवारी उसे किसी बात पर डांट रहा था। बद्री के दिल में ख्याल आया कि वो फतेह मोहम्मद के घर की कोई औरत थी जो नाराज़ होकर उधर आ गई थी। लेकिन जब फतेह मोहम्मद ने उसे सफ़ो बेटी कहा तो बद्री के कान खड़े हो गए। वो कह रहा था, सफ़ो बेटी?
شریف بہو بیٹیوں کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ وہ جو کوئی بھی ہے اسے بھول جا۔ آج کے بعد اس طرح گھر سے قدم نہ نکالنا۔ تیرا آدمی پردیس میں دھکے کھاتا پھر رہا ہے اور تو یہاں ایسی حرکتیں کرتی پھرتی ہے۔ اگر کسی نے تجھے دیکھ لیا تو سارے گاؤں میں تیرا نام بدنام ہو جائے گا اور یونس تو تجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ چاچا میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ ادھر نہیں آؤں گی، صفو نے کہا۔ تو نے مجھے بیٹی کہا ہے تو بیٹی سمجھ کر ہی میری پردہ پوشی کرنا۔ چل میں تجھے گھر چھوڑاؤں، فتح محمد نے کہا۔ بدری نے کہا کہ دونوں کے جانے کے بعد اس نے کنویں کے آس پاس چل پھر کر دیکھا مگر وہاں اسے کوئی بندہ دکھائی نہیں دیا۔ میں نے اسے حوالدار کی تحویل میں چھوڑا اور نمبردار کے ایک آدمی کو ساتھ لے کر فتح محمد پٹواری کے گھر پہنچ گیا۔ ہماری دستک کے جواب میں ایک ادھیڑ عمر عورت نے دروازہ کھولا۔ وہ ایک صحت مند اور خوش اخلاق عورت تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ فتح محمد پٹواری کی بیوی آمنہ بی بی تھی۔ رسمی کلمات کے بعد اس نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا اور میرے استفسار کے جواب میں بتایا کہ اس کا شوہر سرکاری کام کے سلسلے میں تحصیل ہیڈ کوارٹر گیا ہوا ہے۔ واپسی کب تک ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ امید ہے 5-6 بجے تک آ جائیں گے۔ میں نے اٹھنے کا ارادہ کرتے ہوئے کہا تو پھر میں چلتا ہوں، کل کسی وقت آ جاؤں گا۔ آپ غالباً صفو کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں۔ اس نے مجھے چونکا دیا۔ اس کے لب و لہجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ پڑھی لکھی اور خاندانی عورت تھی۔ میں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں صفو کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں؟ اس نے سادگی سے جواب دیا، ایک نہ ایک دن تو یہ بات کھلنی ہی تھی کہ صفو نے ہمارے گھر میں پناہ لی تھی۔ میں نے حیرانی سے کہا صفو نے آپ کے گھر میں پناہ لی تھی؟ یہ کب کی بات ہے؟ ملک صاحب اگر صفو زندہ ہوتی تو میں یہ بات چھپانے کی کوشش کرتی مگر اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بیچاری منو مٹی تلے دب چکی ہے۔ اس کے ظالم شوہر نے اسے مار کر ہی دم لیا۔ اس کی نوجوان بیٹی بھی کمرے میں آ گئی۔ اس کا نام رضیہ تھا اور اس کے بارے میں پتا چلا کہ وہ صفو کی گہری دوست تھی۔ دونوں باری باری صفو کے بارے میں بتانے لگی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کسی ذمہ دار آدمی کو یہ باتیں بتانے کے لیے سخت بے چین تھی۔ انہوں نے ہنسی حیرت انگیز تفصیل بتائی، اسے میں مختصر کر کے اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ آمنہ بی بی نے بتایا کہ 22 تاریخ کو صبح کے تقریباً 11 بجے کسی نے بہت زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس وقت وہ چولہے پر ہانڈی چڑھانے کے بعد کمروں کی صفائی کر رہی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی رضیہ کو آواز دی اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ رضیہ نے بتایا کہ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، صفو ہانپتی ہوئی اندر گھسی اور دروازے کو کنڈی چڑھا کر اندر کی طرف بھاگی۔ وہ پیروں سے ننگی تھی اور جوتیاں ہاتھ میں پکڑ کر رکھی تھیں۔ ماں بیٹیاں اسے بدحواس دیکھ کر گھبرا گئیں۔ آمنہ نے پوچھا صفو بات کیا ہے؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ مجھے جلدی سے کہیں چھپا دیں، صفو نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ میں نے دروازے کھڑکیاں بند کر دیں۔ وہ یونس مجھے قتل کر دینا چاہتا ہے۔ وہ چھری لینے گیا تھا، میں بھاگ کر ادھر آ گئی۔ مجھے بچا لیں، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ اس نے کونے میں پڑے ہوئے پلنگ کے نیچے گھسنے کی کوشش کی۔ آمنہ بی بی نے دیوار کے اوپر سے گلی میں دیکھا مگر یونس کہیں نظر نہیں آیا۔ اس نے اندر جا کر صفو کو تسلی دی اور کہا گھبراؤ نہیں، گلی میں کوئی نہیں ہے، تم اطمینان سے بیٹھو، ہمارے گھر میں کوئی نہیں داخل ہو سکتا۔ اگر کسی نے ایسی کوشش کی تو میں بندوق نکال لوں گی۔ اس نے صفو کی تسلی کے لیے اپنے شوہر کی شارٹ گن نکال کر قریب رکھ لی اور پوچھا بات کیا ہوئی ہے؟ صفو کی کچھ ہمت بندی۔ اس نے سوچا کہ اگر یونس کو پتہ چل جاتا کہ وہ کہاں گئی ہے تو وہ اتنی دیر میں وہاں پہنچ چکا ہوتا۔ اس نے پانی کا ایک گلاس پیا اور قدرے سنبھل کر بیٹھ گئی۔ رضیہ نے کہا تمہارا شوہر تو آج ہی گھر واپس آیا ہے، آتے ہی کیا بات ہو گئی ایسی؟ کسی نے اس کے کان بھر دیے، صفو نے جواب دیا، اور میرا خیال ہے کہ یہ بدری کی حرکت ہے۔ وہ یونس کو اسٹیشن پر لینے گیا تھا، اس نے مجھ پر گندے الزام لگائے ہیں۔ اسے ڈر ہوگا کہ میں یونس سے اس کی شکایت نہ کر دوں۔ یہ بدری تو ہے ہی ذلیل آدمی، آمنہ بی بی نے کہا۔ بھائی فضل کی بیٹی بشیرہ بتا رہی تھی کہ ایک روز بدری اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میرے ساتھ بھی اس نے یہی حرکت کی تھی، صفو نے کہا۔ میں کنویں پر پانی بھرنے جا رہی تھی کہ یہ اچانک میرے راستے میں آ گیا اور میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ میں نے کہا کمینے تجھے شرم نہیں آتی پرائی عورتوں کو چھیڑتے ہوئے؟ میرا راستہ چھوڑ دے نہیں تو میں کھپ پا کے سارا پنڈ اکٹھا کر لوں گی۔ ڈھیٹ بن کر بولا نواز علی مجھ سے زیادہ اچھا نہیں ہے۔ صفو کے منہ سے یہ بات نکل تو گئی لیکن وہ فوراً ہی اپنی غلطی پر پریشان نظر آنے لگی۔ نواز علی گاؤں کے پرائمری اسکول کا استاد تھا اور صفو کے پڑوس میں رہتا تھا۔ آمنہ بی بی نے مجھے بتایا کہ نواز علی کا غلام حیدر کے گھر آنا جانا تھا اور وہ ان کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیا کرتا تھا جن میں زیادہ تر لکھنے پڑھنے کے کام ہوتے تھے۔ رضیہ نے بتایا کہ صفو اس وقت تو نواز علی کی بات گول کر گئی مگر بعد میں ساری بات بتا دی۔ اس نے بتایا کہ شروع میں اس کے دل میں کوئی ایسا ویسا خیال نہیں تھا لیکن شوہر کی عدم موجودگی اور منہ زور جوانی کی موجودگی میں اسے نواز علی کی باتیں بہت اچھی لگتی تھیں۔ اس کے قرب میں اسے سکون ملتا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ تعلق گہرا ہوتا چلا گیا اور بالآخر عشق کی حدوں کو چھونے لگا۔ صفو کا جی چاہتا تھا کہ نواز ہر وقت اس کے پاس بیٹھا رہے لیکن گھر میں یہ بات ممکن نہیں تھی۔ ایک روز نواز نے کنویں پر ملاقات کرنے کا خیال ظاہر کیا۔ شروع میں صفو نے انکار کیا، رات کی تنہائی میں کنویں پر جانا اس کے خیال میں ایک ناممکن سی بات تھی لیکن لمبی لمبی تنہا راتوں میں بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے اسے یہ بات ممکن معلوم ہونے لگی۔
اس کا کمرہ الگ تھلگ تھا، بچہ کوئی نہیں تھا، رات کے وقت کسی کو اس کی غیر حاضری کا پتہ نہیں چل سکتا تھا، پھر کنواں اتنا دور بھی نہیں تھا۔ پچھلی طرف ایک چھوٹی سی گلی تھی جس کے اختتام پر کھیت شروع ہو جاتے تھے۔ صفو نے رات کو کئی بار گلی میں جھانکا، گلی ہمیشہ سنسان ہی نظر آتی تھی۔ بلاخر اس نے نواز سے کنویں پر ملنے کا وعدہ کر لیا۔ پہلی رات وہ بہت ڈر رہی تھی لیکن کچھ نہیں ہوا۔ وہ کنویں پر پہنچی تو نواز کو اپنا منتظر پایا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ خیریت سے واپس آ گئی۔ نہ گھر والوں کو پتہ چلا نہ باہر والوں کو۔ جھجک دور ہو گئی، خوف جاتا رہا۔ وہ ہفتے میں 1 آدھ بار کنویں پر جاتی اور نواز سے مل کر واپس آ جاتی۔ ایک روز فتح محمد پٹواری نے اسے دیکھ لیا۔ نواز جلدی سے کھیتوں میں گھس گیا۔ فتح محمد نے اس کی جھلک ضرور دیکھی لیکن اسے پہچان نہ سکا۔ اس نے اس بارے میں کوئی تجسس نہ کیا اور صفو کو سمجھا بجھا کر گھر بھیج دیا۔ صفو اپنے وعدے پر قائم رہی اور دوبارہ کنویں پر نہیں گئی، لیکن اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ بدری نے فتح محمد پٹواری کی باتیں سن لی تھیں۔ اگر اسے یہ بات پہلے معلوم ہو جاتی تو وہ اپنے بچاؤ کی کوئی تدبیر سوچ لیتی، لیکن جب یونس نے اسے اچانک سوال کیا تو اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس نے اسے یہ بتانے کی کوشش کی کہ بدری نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ اس راز کو راز رکھنے کی قیمت طلب کی تھی، لیکن اس نے بدری کو جھڑک دیا تھا، دھتکار دیا تھا اور بدری نے اس بات کا بدلہ لیا تھا۔ صفو یہ ساری باتیں اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی مگر اس کی زبان نے ساتھ نہ دیا۔ وہ گنگ سی ہو گئی تھی۔ اس کی خاموشی سے یونس کو یقین ہو گیا کہ بدری کی ایک ایک بات سچ تھی۔ صفو نے آمنہ بی بی کو بتایا کہ یونس نے اسے خاموش دیکھ کر اس کے بال مٹھی میں جکڑ لی اور چیخ کر بولا، بتا کون ہے وہ تیرا یار؟ تو کس سے چھپ کر ملتی تھی؟ مجھے اس کا نام بتا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، جلدی بتا، آج میں تیرا فیصلہ کر کے چھوڑوں گا۔ میں پردیس میں مشقت کرتا رہا اور تو یہاں یاریاں لگاتی رہی۔ بتا اس کا نام، پہلے میں تیرا پیٹ پھاڑوں گا پھر جا کر اس کی شارک کاٹوں گا۔ صفو چیخیں مارنے لگی۔ وہ سمجھ گئی کہ یونس اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ شور کی آواز سن کر سارا گھر اکٹھا ہو گیا اور صفو کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ یونس نے اچانک صفو کو چھوڑ دیا اور باورچی خانے کی طرف بھاگا۔ سب سمجھ گئے کہ وہ چھری لینے گیا ہے۔ صفو کی جیٹھانی نے اس موقع پر بڑی ہوشیاری کا ثبوت دیا۔ اس نے جلدی سے صفو کو پچھلے دروازے سے باہر نکال دیا اور خود اسٹور کا دروازہ بند کر کے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یونس یہی سمجھا کہ اس کی بیوی اسٹور میں ہے۔ وہ چھری لہراتا ہوا واپس آیا اور اپنی بھابھی کو ایک طرف ہٹا کر اسٹور میں گھس گیا۔ اس اثناء میں صفو فتح محمد پٹواری کے گھر پہنچ چکی تھی۔ سکینہ کا بھی یہی مقصد تھا۔ اگر یونس فوراً گلی میں نکل جاتا تو ضرور اپنی بیوی کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیتا۔ یہ ساری تفصیل سننے کے بعد میں نے آمنہ بی بی سے پوچھا، صفیہ کتنے روز آپ کے گھر رہی تھی؟ رضیہ نے حساب لگا کر بتایا، صفو تقریباً 4 روز ہمارے گھر میں چھپی رہی تھی۔ ابا نے ہمیں تاکید کر دی تھی کہ کسی کو صفو کی یہاں موجودگی کا علم نہ ہو۔ جب کوئی ملنے والا آتا تھا تو صفو اسٹور میں یا پلنگ کے نیچے چھپ جاتی تھی۔ چوتھے روز ابا نے صفو کو کسی معتبر شخص کے حوالے کر دیا جو اسے لے کر راتوں رات گاؤں سے نکل گیا۔ کیا آپ کو اس شخص کا نام معلوم نہیں ہے؟ اس بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس کے ابا نے یہ بات ہمیں اس لیے نہیں بتائی کہ ہمارے منہ سے کبھی کوئی بات نہ نکل جائے۔ میں نے پوچھا، جو باتیں آپ نے مجھے بتائی ہیں کیا وہ آپ کے شوہر کو معلوم ہیں؟ سب کی سب نہیں معلوم، اس نے جواب دیا۔ مثلاً یہ نواز علی والی بات ہم نے ان کو نہیں بتائی۔ آپ بھی اس بات کا ذکر نہ کریں، اگر یونس کو یہ بات معلوم ہو گئی تو وہ نواز کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں اس کے ابا کی موجودگی میں یہ ساری باتیں آپ کو نہیں بتا سکتی تھی۔ آپ نے صفو کو اس کی ماں کے حوالے کیوں نہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ اس کی ماں بیوہ اور غریب عورت ہے، وہ بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ صفو ماں کے پاس جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے آمنہ بی بی سے اجازت لی اور وہاں سے نکل کر نمبردار کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ صورتحال نیا رخ اختیار کر گئی تھی۔ اب دیکھنے والی بات یہ تھی کہ فتح محمد نے صفو کو کس کے سپرد کیا تھا اور اس نے لڑکی کو کہاں پہنچایا تھا، اور اگر یونس ہی صفو کا قاتل تھا تو اسے اس انتظام کا علم کیسے ہوا تھا؟ ان باتوں کا جواب جاننے کے لیے فتح محمد سے ملاقات بہت ضروری تھی، لیکن اس کی واپسی تک ہمارا وہاں رکنا بہت مشکل تھا۔ تھانے میں اور بھی بہت سے کام تھے۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ چودھری صاحب فتح محمد سے تو ملاقات نہیں ہو سکی، وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر گیا ہوا ہے، آپ اسے میرا پیغام دے دیں کہ وہ کل تھانے میں آ کر مجھ سے مل لے۔ بہت بہتر جناب، آپ کا پیغام پہنچ جائے گا، نمبردار نے کہا، پھر ذرا رازدارانہ لہجے میں بولا، یہ بدری بڑی منتیں کر رہا ہے، اس غریب کو تھانے لے جا کر کیا کریں گے؟ اسے میری ضمانت پر چھوڑ دیں، آپ جب حکم کریں گے یہ تھانے حاضر ہو جائے گا۔ میں نے بدری کو گھورتے ہوئے کہا، چودھری صاحب اس سے اتنا سیدھا نہ سمجھیں، آپ نے کل بھی تو اس کو ہمارا پیغام دیا تھا، اگر یہ تھانے حاضر ہو جاتا تو ہمیں ادھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور اب غلطی نہیں کروں گا۔ بدری نے ہتھ کڑی والے ہاتھ جوڑے، آپ کا حکم ہوگا تو روزانہ تھانے میں حاضری دیا کروں گا، گاؤں میں میری بڑی عزت ہے، مجھے ہتھ کڑی لگا کر نہ لے جائیں۔ بلے ہوئے ٹنڈے لاڑ دیا پترا، حوالدار نے کہا، اگر تو عزت دار ہے تو پھر ان چودھریوں کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا، اگر تو عزت دار ہوتا تو برقع پہن کر بھاگنے کی کوشش نہ کرتا، اور ابھی تو ہم نے تیرے ساتھ بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ باتوں کے لیے تو میں ہر وقت حاضر ہوں جناب، اس نے کہا، لیکن یہ ہتھ کڑی، سچ بولنا شروع کر دو گے تو ہتھ کڑی اتر جائے گی۔ میں نے کہا، میں تمہارے بارے میں نئی کہانیاں سن کر آیا ہوں،
बैठक से निकलकर हम तांगे में जा बैठे। सिपाही ने सफ़ेद बुर्का और गुरगाबियाँ दिखाते हुए पूछा, जनाब इन चीज़ों का क्या करें? इनको साथ ही रखो। हम तांगे में बैठकर थाने रवाना हो गए। जब मैं फ़तेह मोहम्मद पटवारी के घर में बैठा था, अमना बीबी उसकी बेटी की बातें सुन रहा था, तो मेरे दिल में यह ख्याल मौजूद था कि मैं मास्टर नवाज़ अली से ज़रूर मिलूंगा। लेकिन नंबरदार के घर पहुंचकर ये बात मेरे जहन से बिल्कुल महव हो गई और थाने पहुंचकर भी याद ना आई। शाम के वक्त मैंने यूनुस को अपने पास बुला लिया। वो बहुत उदास और बुझा बुझा सा लग रहा था। मलक साहब, आपने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है। उसने कहा, मुझे अपनी बीवी के जनाजे में भी शामिल होने की इजाज़त नहीं दी ताकि उसका जनाजा देखकर तुम्हारा दिल ठंडा होता। मलक साहब, मैंने उसको कत्ल नहीं किया। मैं आज तुम्हारे गांव तफ्तीश करने गया था। मुझे हर बात मालूम हो चुकी है। मैंने बद्री को भी गिरफ्तार कर लिया है। तुम्हारा सफ़ो से किस बात पर झगड़ा हुआ था? जनाब, मैं इस बात का जवाब दे चुका हूँ। फिर जवाब दो। मैं उसके सर पर जा ठहरा। अगर जवाब गलत हुआ तो अब मैं तुम्हारा कोई लिहाज नहीं करूँगा। अब मेरा ख्याल है कि अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। मैंने उसकी गर्दन पर हाथ जमाया। फ़ायदा तो तुम्हें उस वक़्त मालूम होगा जब तुम्हारी गर्दन में फांसी का फंदा पड़ेगा। जवाब तो किस बात पर झगड़ा हुआ था? गिरफ्तारी के बाद ये पहला हाथ था जो उसे पड़ा था। जनाब, मुझे सफ़ो के बारे में अच्छी खबर नहीं मिली थी। उसने जवाब दिया। उसने किसी से दोस्ती लगा ली थी। ये बुरी खबर तुम्हें किसने दी थी? ये बात मुझे बदरुद्दीन ने बताई थी। ये नहीं, बदरुद्दीन मोची उर्फ बदरी बदमाश ने। वो मेरा पुराना दोस्त है। उसने जवाब दिया। वो मेरी बीवी के मुतालिक इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। लोग उसे बदमाश कहते हैं। उसमें कुछ बुराइयां भी हैं, लेकिन उसने मेरे साथ कभी बुराई नहीं की। इसीलिए तुमने उसकी बात पर यकीन कर लिया और अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। ये झूठ है। मैंने सफ़ो को कत्ल नहीं किया। तो क्या तुम्हारे बाप ने उसे कत्ल किया है? वो कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, मैं तुम्हारे पुराने दोस्त की बातें सुनवाता हूँ, आओ मेरे साथ। मैं उसे पूछताछ के कमरे में ले गया और एक कोने में बिठाकर सामने फोल्डिंग पार्टीशन रखवा दी। फिर मैंने बद्री को कमरे में बुलाया और दो खौफनाक किस्म के हवलदार उसके दाएं बाएं खड़े कर दिए। उसने होंठों पर जुबान फेरी और कमरे का सेटअप देखकर घबरा गया। मलक साहब, रब्दी सो, मेरा कोई कसूर नहीं है। जो कुछ मुझे मालूम था मैंने आपको सच सच बता दिया, और जो पूछेंगे वो भी बता दूंगा। बच्चों, तेरी शराफत को तो मैं अभी निचोड़ता हूँ। मैं तुझसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। सच बोलना और जल्दी बोलना। अगर झूठ बोला ना या जवाब देने में देर की तो फिर तेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं होगा। मैं सच बोलूंगा जनाब, और इसी में तेरी बेहतरी भी है। मैंने कहा, गामी कुम्हार ने मुझे बताया था कि सफ़ो उससे छुपकर मिला करती थी। ये उसने कहा है? मैं उस खोते के पुत्र का सर कच्ची हांडी की तरह तोड़ दूंगा। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दाहिनी तरफ वाले हवलदार ने उसे करारा थप्पड़ रसीद किया। सच बोलो और फालतू बात मत करो, हवलदार ने कहा। मैंने पूछा, क्या यह बात तूने गामी को बताई थी? उसने कदरे तअम्मुल किया, लेकिन हवलदार का हाथ बुलंद होते ही देखकर जल्दी से बोला, जी ये बात मैंने ही कही थी, लेकिन तुमने यूनुस से ये कहा था कि सफ़ो का किसी से याराना था, कहा था ना? जी जी कहा था। उस आदमी का नाम क्या है? अब मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं उस आदमी को नहीं जानता। बाद में पता चला कि उसकी नवाज अली से दोस्ती थी, इसलिए उसका नाम नहीं लेना चाहता था। मैंने हवलदार को इशारा किया। इसके साथ ही कमरे में थप्पड़ और हाय की आवाज़ गूंजी। मुझे अच्छी तरह याद है कि तुमने उस आदमी को देखा तक नहीं था जिसका तुम्हारे ख्याल में सफ़ो से याराना था। तुमने महज अंदाजा लगाया था। मैंने हवलदार को इशारा किया। इसके साथ ही कमरे में थप्पड़ और हाय की आवाज़ गूंजी। मुझे अच्छी तरह याद है कि तुमने उस आदमी को देखा तक नहीं था जिसका तुम्हारे ख्याल में सफ़ो से याराना था। तुमने महज अंदाजा लगाया था। ये सच है ना? आहो जी, सच है। तुमने अंदाजे की बात तो अपने यार को बता दी, लेकिन असल बात नहीं बताई। ऐसा क्यों किया तुमने? कौन सी असल बात जी? अपने याराने की बात। वो तो मैंने झूठ बोला था। मेरा सफ़ो से कोई याराना नहीं था। मैंने आगे बढ़कर उसे ठोकर रसीद की। फिर कहा, तुमने यूनुस से ये कहते हुए उसकी बीवी पर तोहमत लगाई थी कि उसके दुख तुम्हारे दुख और उसकी खुशी तुम्हारी खुशी है, लेकिन एक कुम्हार के बच्चे के सामने उसकी बीवी की इज्जत उछाली और ये कहा कि उसका तुम्हारे साथ याराना है। मुझसे गलती हो गई जनाब, मुझे माफ़ कर दें। पार्टीशन के पीछे बैठा हुआ यूनुस सख्त पेचोताप खा रहा था। अगर उसका बस चलता तो वो बद्री के टुकड़े कर देता। मैंने बद्री को एक और ठोकर लगाई और पूछा, ओए पिद्दी बदमाश, जब तूने खेतों में सफ़ो का रास्ता रोका था और उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, उस वक़्त क्या हुआ था? जनाब, मैंने तो सफ़ो का रास्ता नहीं रोका था। मैंने हवलदारों को इशारा किया और एक ने दाएं तरफ से और दूसरे ने बाएं तरफ से थप्पड़ मारा। बद्री जोर से चिल्लाया, हाय मैं मर गया। ये ख्याल दिल से निकाल दे कि सफ़ो मर चुकी है और हम तेरे बयान को चेक नहीं कर सकते। मैंने कहा, सफ़ो ने अपनी एक मोतबर सहेली को ये सारी बातें बता दी थी। मैं उससे मिलकर आया हूँ। अगर तू सच नहीं बोलेगा तो थप्पड़ों से ही मरेगा। झूठ बोलता जा और थप्पड़ खाता जा। जनाब मेरी तौबा, मैं अब झूठ नहीं बोलूँगा। तो फिर मेरे सवाल का सही सही जवाब दे। जब तूने खेतों में सफ़ो का रास्ता रोका था तो क्या हुआ था? सफ़ो ने मुझे झिड़क दिया था, गालियाँ निकाली थी और बुरा भला कहा था। तुमने जवाब में क्या कहा था? उसे किस बात से डराया था?
اس نے دائیں بائیں کھڑے حوالداروں کی طرف دیکھا، پھر بولا، میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ اگر وہ نواز علی سے مل سکتی ہے تو مجھ سے کیوں نہیں مل سکتی؟ میرے دل میں سوال پیدا ہوا کہ اس نے نواز علی کا نام کیسے لیا تھا، کیونکہ اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ صفو کس سے ملتی رہی تھی۔ میں نے کہا، ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ تمہیں اس آدمی کا علم نہیں تھا جس سے صفو ملتی تھی، اب تم کسی نواز علی کا نام لے رہے ہو، پوری بات بتاؤ۔ جناب فتح محمد پٹواری والے واقعے کے بعد میں نے صفو کے گھر کے چکر لگانا شروع کر دیے۔ میں نے دیکھا کہ ماسٹر نواز علی کا صفو کے گھر بہت آنا جانا تھا، اس لیے میں نے اندازہ لگایا کہ صفو کا اسی سے یارانہ ہوگا۔ یونس جو پارٹیشن کے پیچھے بیٹھا یہ ساری باتیں سن رہا تھا، اچانک بے قابو ہو گیا۔ اس نے سپاہی کو جو اس کی نگرانی پر کھڑا تھا ایک طرف دھکا دیا اور گالیاں نکالتا ہوا بدری پر چڑھ دوڑا۔ وہ چیختا جاتا تھا اور لاتوں اور گھونسوں سے بدری کو مارتا جاتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، بدری حرامزادے، کمینے کتے، تم نے میرا گھر برباد کر دیا ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، میری بیوی تمہاری وجہ سے مری ہے، تم اس کی موت کے ذمہ دار ہو، میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ بدری اس اچانک افتاد سے بالکل بوکھلا گیا، وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگا۔ حوالدار نے یونس کو کھینچ کر الگ کر دیا۔ آپ کیا کہتے ہو محمد یونس؟ میں نے کہا، یہی وہ تمہارا لنگوڑیا یار ہے نا، جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ اس نے تمہارے ساتھ کبھی برائی نہیں کی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اندر سے اتنا کمینہ شخص ہے، یونس نے اپنے جوش کو دباتے ہوئے کہا۔ اوئے، بدماش بدماش ہی ہوتا ہے، جو شخص تمہارے پڑوسی کی عزت اچھال سکتا ہے وہ تمہاری بھی اچھال سکتا ہے۔ اگر اسے اچھائی کا مطلب معلوم ہوتا تو یہ سب کے لیے اچھا ہوتا۔ بات صرف اتنی ہے کہ تمہارے ساتھ اس کا رویہ اچھا تھا، اس لیے تمہیں اس کی برائی نظر نہیں آتی تھی۔ اب یہ جان کر کہ اس نے تمہاری عزت پر بھی ہاتھ ڈالا تھا، تمہیں اس کی ساری برائیاں نظر آنے لگی ہیں۔ تھانے دار صاحب، میں اس سے اپنی ذلت کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اس نے بدری کی طرف دیکھ کر منہ پر ہاتھ پھیرا۔ موچی کی اولاد، اگر میں تیری کھال کے جوتے نہ بنائے نا تو میرا نام بگاڑ دینا۔ تو بڑا بدماش بنا پھرتا ہے، میں تیری ساری بدماشی نکال دوں گا۔ میں نے بدری کو حوالات میں بھیج دیا اور یونس سے کہا، برخودار، اب ہمیں تم سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ تم نے اپنی بیوی کو کیوں اور کس طرح قتل کیا۔ ان دونوں سوالوں کا جواب ہمیں مل چکا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم شرافت سے اقرار جرم کر لو۔ تھانے دار صاحب، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے صفو کو قتل نہیں کیا۔ اس نے کہا، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ ملک صاحب یہ اس طرح نہیں مانے گا، حوالدار نے کہا، اس پر تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ ابھی ایک بات واضح نہیں تھی، میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ فتح محمد پٹواری نے صفو کو کس شخص کے سپرد کیا تھا، اس نے لڑکی کو کہاں پہنچایا تھا اور یونس اس تک کیسے پہنچا تھا۔ میں نے یونس سے کہا کہ میں تمہیں ایک رات کی مہلت اور دے سکتا ہوں، اچھی طرح سوچ لو ساری بات سچ سچ بتا دو۔ یہ فوری اشتعال کا کیس ہے، مجھے امید ہے عدالت تمہیں موت کی سزا نہیں دے گی۔ وہ رو رو کر قسمیں کھانے لگا کہ اس نے اپنی بیوی کو قتل نہیں کیا تھا، اور یہ کہ 22 تاریخ کے بعد اس نے صفو کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ محمد یونس، تو نے اپنی بیوی کو قتل کی دھمکی دی تھی یا نہیں؟ وہ تو جی میں نے اسے ڈرانے کے لیے دھمکی دی تھی۔ اگر تو نے صرف ڈرانے کے لیے دھمکی دی ہوتی تو آج صفو زندہ ہوتی۔ میں نے کہا، جب اس نے تیرے پوچھنے پر اپنے یار کا نام نہیں بتایا تو کیا تو چھری لینے کے لیے باورچی خانے میں نہیں گیا تھا؟ اس وقت میں بہت غصے میں تھا۔ تمہیں کس بات کا غصہ تھا؟ وہ تو جناب آپ کو معلوم ہو چکا ہے، میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ بدری کی باتوں نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا۔ کیا صفو کے غائب ہو جانے کے بعد تمہارا دماغ زیادہ خراب نہیں ہو گیا تھا؟ کیا تم نے صفو کے بھاگ جانے سے یہ نتیجہ نہیں نکالا تھا کہ بدری کا الزام سچا تھا؟ وہ تو ٹھیک ہے جی، لیکن میں قسم کھاتا ہوں کہ اس کے بعد میں نے صفو کو نہیں دیکھا۔ میں نے اسے ایک رات کی مہلت دیتے ہوئے حوالات میں بند کر دیا اور احتیاطاً الگ حوالات میں بند کیا، ورنہ اس کا بدری کے ساتھ ضرور جھگڑا ہو جاتا۔ اگلی صبح ایک ادھیڑ عمر شخص مجھ سے ملنے کے لیے تھانے آیا۔ اس نے سفید شلوار قمیض کے اوپر واسکٹ پہن رکھی تھی اور سر پر پگڑی تھی۔ اس نے میرے کمرے میں قدم رکھتے ہی بڑے دوستانہ لہجے میں کہا، ملک صاحب السلام علیکم۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ایک خوشحال و خوشگفتار شخص تھا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اسے کرسی پیش کی۔ بندے کو فتح محمد کہتے ہیں۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، فتح محمد پٹواری آف ٹالیاں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ کل آپ میرے غریب آنے پر رونق افروز ہوئے تھے۔ آپ کے گاؤں کی ایک لڑکی قتل ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اس لڑکی کو 4 روز اپنے گھر میں چھپائے رکھا تھا۔ غلط، اس نے میری بات کاٹی، میں نے اسے پناہ دی تھی، چھپایا نہیں تھا۔ بات جاری رکھیں، چھپانا اور پناہ دینا ایک ہی بات ہے۔ میں آپ سے پھر اختلاف کروں گا۔ اس نے دوبارہ میری بات کاٹی، آپ قانون کی باریکیاں سمجھتے ہیں، اس لیے مجھے امید ہے کہ میرا نقطہ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ جب ہم چھپانے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو چھپانے میں چھپانے والے کا اپنا مقصد شامل تھا، یعنی زید نے اپنی کسی جائز یا ناجائز مقصد کے لیے بکر کی کوئی چیز چھپا لی۔ لیکن جب ہم پناہ دینے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو پناہ دی گئی ہے اس کو کوئی خطرہ تھا، جان کا یا مال کا خطرہ، اور پناہ دینے والے کا اپنا کوئی مقصد شامل نہیں تھا۔ جی بات جاری رکھیں۔ ماشاءاللہ، کافی باریک سوچ ہے آپ کی۔ میں نے کہا، آپ کے ساتھ بہت سنبھل کر بات کرنی پڑے گی۔ بہرحال
میری معلومات کے مطابق صفو نامی عورت 4 دن اور 3 راتیں آپ کے گھر میں رہی۔ مبینہ طور پر آپ نے 25 تاریخ کو اسے اپنے گھر سے رخصت کر دیا اور اسی رات وہ قتل ہو گئی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے اسے کس شخص کے سپرد کیا تھا؟ قتل کی بات ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، اس نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے خودکشی کی ہوگی۔ وہ بہت مایوس تھی اور خودکشی کی باتیں کرتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اس کا شوہر کسی نہ کسی روز اسے ضرور قتل کر دے گا، اس لیے وہ دہشت میں زندگی گزارنے کی بجائے خودکشی کو بہتر سمجھتی تھی۔ یہ آپ نے بجا کہا ہے کہ اس نے 22 تاریخ کو ہمارے گھر میں پناہ لی تھی۔ نادان لڑکی کو میں نے سمجھایا بھی تھا کہ وہ اپنے خاوند کی امانت میں خیانت نہ کرے۔ میں نے ایک رات اسے ڈانٹا بھی تھا اور اس نے میرے ساتھ وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے گی، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ باز نہیں آئی۔ کسی نے اسے دیکھ لیا تھا، اس کے خاوند کو خبر کر دی تھی۔ آپ سے وعدہ کرنے کے بعد وہ دوبارہ کنویں پر نہیں گئی تھی، میں نے کہا۔ لیکن جس رات آپ نے اسے ڈانٹا تھا اس رات بدری نے آپ کی باتیں سن لی تھی۔ وہ قریب ہی موجود تھا، چھپ کر آپ کی باتیں سنتا رہا تھا۔ یونس کے پاس اسی نے چگلی کی تھی۔ اس نے آنکھیں پھیلائیں، بولا اس کا مطلب ہے آپ کافی تفتیش کر چکے ہیں۔ جب اس لڑکی نے میرے گھر میں پناہ لی تو میں نے اسے بہت سمجھایا اور اسے خاوند کے گھر بھیجنے کی کوشش کی۔ میں چاہتا تھا کہ 4 آدمیوں کو بیچ میں ڈال کر میاں بیوی میں صلح کرا دی جائے، لیکن صفو مطمئن نہیں تھی۔ وہ بار بار یہی کہتی تھی کہ یونس اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، اور اس کا خدشہ ٹھیک ہی معلوم ہوتا تھا۔ میرے پڑوس میں ایک شخص منشی رجب علی نام کا رہتا ہے، آڑت کا کاروبار کرتا ہے، بھروسے کا آدمی ہے۔ میرے ساتھ اس کی اچھی بات چیت ہے۔ میں نے اسے اعتماد میں لے کر صفو کا مسئلہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ صفو کو اس کے خاوند کے حوالے کرنا ٹھیک نہیں، وہ موقع ملتے ہی اس کے ٹکڑے کر دے گا۔ مگر میں زیادہ دنوں تک لڑکی گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا، یہ بات چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی تھی۔ منشی رجب علی کا سرگودا میں بھی ٹھکانہ ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ صفو کو فی الحال سرگودا لے جائے۔ وہ راضی ہو گیا۔ میں نے صفو سے بات کی، اس نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ 25 تاریخ کو ہم نے صفو کو سرگودا بھجوانے کا انتظام کیا۔ میل ٹرین 9:30 بجے قصبے سے روانہ ہوتی ہے۔ ہم نے نہایت رازداری کے ساتھ صفو کو رات کے 8:30 بجے تانگے میں سوار کرایا۔ منشی رجب علی کی بیٹی صابرہ اس کے 12 سالہ بیٹے امجد کو اس کے ساتھ کر دیا۔ تانگے والا بھروسے کا آدمی تھا، اسے ہم نے کوئی بات نہیں بتائی، وہ نے منشی کے گھر کی عورتیں ہی سمجھا ہوگا۔ بہرحال ہم انہیں روانہ کرنے کے بعد مطمئن ہو گئے۔ ہم یہی سمجھتے رہے کہ صفو سرگودا پہنچ گئی ہوگی، لیکن 2 روز بعد جب آپ تفتیش کرنے ہمارے گاؤں پہنچے اور صفو کی خبر مشہور ہوئی تو ہم پریشان ہو گئے۔ میں منشی رجب علی کو ساتھ لے کر فوراً سرگودا پہنچا۔ وہاں منشی کی بیٹی صابرہ نے ہمیں بتایا کہ صفو اسٹیشن تک ان کے ساتھ تھی، لیکن جب ٹرین آئی تو وہ ادھر ادھر ہو گئی اور ٹرین میں سوار نہیں ہوئی۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ٹرین وہاں 1 منٹ سے زیادہ نہیں رکتی۔ جب ٹرین چل پڑی تو صابرہ نے کھڑکی سے سر نکال کر باہر دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس نے صفو کو پلیٹ فارم پر کسی مرد کے ساتھ کھڑے باتیں کرتے دیکھا تھا۔ میں نے حیرانی سے کہا، فتح محمد صاحب، آپ نے اتنی اہم بات ہمیں بتائی کیوں نہیں؟ ملک صاحب کمال ہے، اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ بات تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ تو ہم نے اپنی کوشش سے آپ کو بات بتانے پر مجبور کیا ہے۔ آپ کو یہ بات فوراً بتانی چاہیے تھی، اسے کوئی فرق نہ پڑتا۔ آپ صفو کو زندہ نہ کر سکتے۔ ویسے تاخیر دانستہ نہیں ہوئی، آپ 2 دفعہ آئے اور میں دونوں دفعہ گاؤں سے باہر تھا۔ اگر کل آپ کا پیغام نہ بھی ملتا تو آج میں آپ کے دربار میں ضرور حاضر ہوتا۔ بات اس کی معقول تھی، صفو زندہ نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے کہا، میں منشی کی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں، اگر آج ہی ملنا چاہتے ہیں تو سرگودا چلے جائیں، میں اس کا پتہ لے کر آیا ہوں۔ اس نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر مجھے دیا۔ اگر جلدی نہ ہو تو 2 دن ٹھہر جائیں۔ منشی نے مجھے بتایا تھا کہ صابرہ پرسوں واپس آ جائے گی۔ میں نے 2 دن ٹھہرنا ہی مناسب سمجھا۔ صابرہ بی بی نمایاں قد کاٹ کی ایک مضبوط عورت تھی۔ میرے استفسار پر اس نے بھی وہی کہانی سنائی جو میں فتح محمد پٹواری کی زبانی سن چکا تھا۔ صفو ریلوے اسٹیشن تک اس کے ساتھ تھی۔ جب ٹرین پلیٹ فارم پر پہنچی اور جلدی سے زنانے ڈبے کی طرف بڑھی تو صفو اچانک غائب ہو گئی۔ میں نے کہا، مجھے فتح محمد پٹواری کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ تم نے اسے کسی مرد کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا۔ یہ کوئی پکی بات نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ جب گاڑی چل پڑی تو میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، جنگلے کے پاس مجھے ایک عورت اور مرد کھڑے نظر آئے۔ اندھیرے میں کیا پتا چلتا ہے جی، میرا اندازہ ہے کہ وہ صفو تھی۔ ادھر پلیٹ فارم پر تم نے گاؤں کا کوئی آدمی تو نہیں دیکھا؟ مجھے مردوں کو تاکنے کی عادت نہیں ہے جی، میرا مطلب ہے چلتے پھرتے آدمی پر نظر پڑ جاتی ہے۔ نہ جی، میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ راستے میں تمہاری صفو سے کوئی بات چیت بھی ہوئی تھی؟ ابے نے منع کر دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ تانگے والے کے سامنے کوئی بات نہ کرنا، کہیں وہ پہچان نہ لے۔ راستے میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ میں نے پوچھا، تمہارے تانگے کے آگے پیچھے کوئی دوسرا تانگا، سائیکل وغیرہ تو نہیں تھی؟ تانگا تو کوئی نہیں تھا۔ جب ہم گاؤں سے نکل کر تھوڑی دور پہنچے تو ایک سائیکل والا پیچھے نظر آیا، وہ بھی اسٹیشن کی طرف ہی جا رہا تھا۔ اس کی گھنٹی آہستہ آہستہ بج رہی تھی۔ پہلے تو میں سمجھی کہ وہ شرارت کر رہا ہے۔ راستے میں تمہاری صفو سے کوئی بات چیت بھی ہوئی تھی؟ ابے نے منع کر دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ تانگے والے کے سامنے کوئی بات نہ کرنا، کہیں وہ پہچان نہ لے۔ راستے میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ میں نے پوچھا، تمہارے تانگے کے آگے پیچھے کوئی دوسرا تانگا یا سائیکل وغیرہ تو نہیں تھی؟ تانگا تو کوئی نہیں تھا۔ جب ہم گاؤں سے نکل کر تھوڑی دور پہنچے
تو ایک سائیکل والا پیچھے نظر آیا۔ وہ بھی اسٹیشن کی طرف ہی جا رہا تھا۔ اس کی گھنٹی ایسا سا بج رہی تھی۔ پہلے تو میں سمجھی کہ وہ شرارت کر رہا ہے، اکیلی عورت دیکھ کر گھنٹی بجا رہا ہے، لیکن تانگے والے نے مجھے بتایا کہ کچے راستے پر جھٹکے لگنے سے گھنٹی بج رہی تھی۔ جب ہم لوگ پکی سڑک پر پہنچے تو گھنٹی بجنی بند ہو گئی۔ کیا تم اس سائیکل والے کو پہچان سکتی ہو؟ لو جی، پھر وہی بات، میں پرائے مردوں کو نہیں دیکھتی۔ ویسے بھی اس نے منہ پر گلو بند لپیٹا ہوا تھا۔ اس اسنا میں ایک 10-12 سالہ لڑکا کمرے میں داخل ہوا۔ میرے استفسار پر صابرہ نے بتایا کہ اس کا بیٹا امجد ہے۔ وہ لڑکا بھی اس کے ساتھ سرگودا گیا تھا۔ میں نے امجد سے پوچھا، جب تم سرگودا جانے کے لیے اسٹیشن پر پہنچے تھے تو تم نے وہاں اپنے گاؤں کے کسی آدمی کو دیکھا تھا؟ پنڈ کے تو کسی بندے کو نہیں دیکھا، اس نے جواب دیا، صرف ماسٹر صاحب کو دیکھا تھا۔ کون سے ماسٹر صاحب؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ وہی جو ہمارے اسکول میں پڑھاتے ہیں، ماسٹر نواز علی۔ مجھے ان کا نام معلوم نہیں ہے۔ منشی رجب علی نے کہا، نواز علی ہوگا۔ ہم نے امجد کو ساتھ لیا اور ماسٹر نواز علی کے گھر پہنچ گئے۔ میرے ساتھ ایک ASI اور ایک سپاہی تھا۔ دستک کے جواب میں جو شخص باہر آیا وہ نواز علی ہی تھا۔ ہمیں دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ میرے استفسار پر امجد نے بتایا کہ اس نے ماسٹر نواز علی کو ہی ریلوے اسٹیشن پر دیکھا تھا۔ اس اسنا میں نواز علی باری باری ہم سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ 25-26 سال کا خوش شکل نوجوان تھا۔ لڑکے کی تصدیق کے بعد میں اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، نواز علی، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں تم سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیں، اس نے کہا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنی گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی؟ میں ذرا جلدی میں ہوں جی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ چودھری صاحب کے بچوں کو پڑھانے کے لیے جانا ہے۔ 25 تاریخ کو رات کے 9 بجے تم ریلوے اسٹیشن کیا کرنے گئے تھے؟ کیا کوئی مہمان آنے والا تھا؟ کسی کو غلط فہمی ہوئی ہے جی، اس نے جواب دیا۔ میں تو پورے 2 مہینے سے ادھر نہیں گیا۔ یہ تمہارا شاگرد ہے، میں نے کہا۔ 25 تاریخ کو ہی اپنی ماں کے ساتھ سرگودا جا رہا تھا۔ اس روز اس نے تمہیں ریلوے اسٹیشن پر دیکھا تھا۔ واہ جناب، آپ نے اس کی بات پر یقین کر لیا، اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ یہ میرا سب سے نکما شاگرد ہے، یہ تو گھوڑے اور گدھے میں بھی تمیز نہیں کر سکتا۔ اوئے، کیوں جھوٹ بولا تم نے؟ ماسٹر صاحب، میں نے آپ کو سلام بھی کیا تھا، امجد نے کہا۔ آپ اس وقت جنگلے کی پچھلی طرف کھڑے تھے، آپ کے پاس سائیکل بھی تھی۔ اوئے، میں نے تیرے سلام کا جواب دیا تھا۔ جواب تو نہیں دیا تھا آپ نے، تو پھر تم کیسے کہتے ہو کہ وہ میں ہی تھا؟ ماسٹر نواز علی نے بات تو بڑی ہوشیاری کی تھی، مگر وہ یہ بات کہہ کر پھنس گیا۔ اس کے سوال سے یہ بات ظاہر ہو رہی تھی کہ اس نے دانستہ امجد کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا، تاکہ بعد میں اس بات کو اپنی عدم موجودگی کا جواز بنا سکے۔ میں نے سوچا، اسے یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ لڑکے کے سلام کا جواب نہیں دیا گیا تھا؟ اگر لڑکے نے کسی کو غلطی سے بھی سلام کر لیا تھا تو اس شخص کو احلاقاً جواب ضرور دینا چاہیے تھا، بلکہ وضاحت بھی کر دینی چاہیے تھی کہ وہ اس کا استاد نہیں تھا۔ نواز علی چونکہ خود کو اجنبی ظاہر کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے دانستہ سلام کا جواب نہیں دیا تھا۔ واضح طور پر صابرہ نے جس شخص کو سائیکل پر تانگے کے پیچھے آتے دیکھا تھا وہ نواز علی ہی تھا، کیونکہ امجد نے بھی سائیکل کا ذکر کیا تھا۔ مجھے صابرہ کی یہ بات یاد آئی کہ تانگے کے پیچھے آنے والے سائیکل کی گھنٹی جھٹکے لگنے سے مسلسل بج رہی تھی۔ ملک صاحب، اس وقت میں ذرا جلدی میں ہوں، نواز نے کہا، ورنہ آپ کی خدمت ضرور کرتا۔ میں نے قدرے تحکمانہ لہجے میں کہا، نواز علی، اپنی سائیکل باہر لے آؤ۔ جی، سائیکل؟ ہاں، میں نے سائیکل ہی کہا ہے۔ وہ اندر گیا اور سائیکل باہر لے آیا۔ میں نے وہ سائیکل سپاہی کے حوالے کی اور کہا کہ اسے تیز چلاتے ہوئے گلی کے کونے تک لے جائے اور پھر واپس لے آئے۔ سپاہی نے حکم کی تعمیل کی۔ سائیکل کے ہینڈل پر گول سی گھنٹی لگی ہوئی تھی، جسے بجانے کے لیے اس کے لیور کو انگوٹھے سے دبایا جاتا تھا۔ گھنٹی کا سپرنگ کمزور تھا اور وہ جھٹکے لگنے سے خود بخود بجنے لگتی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ تانگے کا پیچھا کرنے والا نواز ہی تھا۔ گھر کے افراد جو عورتوں اور بچوں پر مشتمل تھے دروازے میں پریشان کھڑے تھے۔ میں نے نواز سے کہا کہ میں اس کا مفلر بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹال مٹول کرنے لگا۔ میں نے کہا، مجھے گھر کی تلاشی لینے پر مجبور نہ کرو۔ وہ مفلر لینے کے لیے اندر جانے لگا تو مجھے خیال آیا کہ کہیں وہ بھاگ ہی نہ جائے، لہٰذا میں نے اسے روک لیا اور کہا کہ تم اندر نہیں جا سکتے، کسی سے کہہ کر مفلر یہیں پر منگوا لو۔ اس نے دروازے میں کھڑی ایک عورت سے کہہ کر مفلر باہر منگوا لیا۔ اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور منشی رجب علی کے گھر پہنچ گیا۔ صابرہ بی بی نے مفرل دے کر کہا، وہ ویسا ہی مفرل تھا جیسا ان کے پیچھے آنے والے سائیکل سوار نے منہ پر لپیٹ رکھا تھا۔ پھر میں نے اس کے سامنے گلی میں سائیکل چلوائی۔ اس نے سائیکل کی گھنٹی بھی پہچان لی۔ ماسٹر نواز علی نے کہا، تھانے دار صاحب، میں ساری کارروائی کا مطلب نہیں سمجھا۔ مطلب ہم تمہیں تھانے میں چل کر سمجھائیں گے۔ میں نے کہا، تم اس وقت زیر حراست ہو۔ زیر حراست؟ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ اپنا جرم تو تم خود بتاؤ گے۔ اس نے پہلے اپنے تعلقات کا حوالہ دیا، پھر رشوت پیش کی، پھر منت سماجت کرنے لگا۔ اس زمانے میں جب میں کسی مجرم کو دیکھتا تھا تو فوراً پہچان لیتا تھا۔ میں یہ تو سمجھ چکا تھا کہ نواز علی نے جرم ضرور کیا ہے، لیکن جرم کے بارے میں ذہن واضح نہیں تھا۔ شاید میرا دل یہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھا کہ اس نے اپنی محبوبہ کو قتل کر دیا تھا۔ تھانے پہنچ کر میں نے اسے کہا، نواز علی، مجھے ساری حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کسی تکلیف میں پڑے بغیر اقرار جرم کر لو۔
थानेदार साहब, मैं एक शरीफ स्कूल मास्टर हूँ, उसने गुलगीर आवाज में कहा। सारा गांव मेरी शराफत की गवाही दे सकता है, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा, मैं तुम्हें एक रात सोचने के लिए देता हूँ, और हाँ, मैं खोजी का इंतजाम भी कर रहा हूँ जो रेलवे स्टेशन से दरिया के बलाई हिस्से की तरफ जाएगा। मुझे यकीन है कि उसे तुम्हारा और सफ़ो का खुरा तलाश करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी, बल्कि साइकिल का खुरा भी मिल जाएगा। ये बात कहते वक्त मैं उसके चेहरे का बगौर जायजा ले रहा था। मैंने देखा ये बात सुनकर उसकी आंखों में खौफ सा उतर आया था। वैसे हकीकत ये थी कि मेरा खोजी की खिदमत हासिल करने का कोई इरादा नहीं था। अगली सुबह जब मैंने उसे पूछताछ के लिए बुलाया तो उसकी हालत ठीक नहीं थी। रात को ड्यूटी वालों ने बताया कि उसने गुज़िश्ता रोज़ से कुछ खाया पिया भी नहीं था। मैंने उसकी नब्ज़ देखी, उसे हल्का सा बुखार भी था। हवालात की एक रात ने उसका नक्शा ही बदल दिया था। उसमें कोई शक नहीं था कि वो वाकई शरीफ और कमज़ोर था। मैंने उसे तसल्ली दी, उसे अपने सामने खाना खिलाया और एक सिपाही के हमरा डॉक्टर के पास भेज दिया। जब वह दवाई लेकर वापस आया तो उसका खौफ कुछ कम हो चुका था। इस सुना में उसके कुछ दोस्त और रिश्तेदार भी थाने पहुंच गए, लेकिन मैंने उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। ज़ेरे तफ्तीश मुलजिमों को मुलाकातियों से इसलिए दूर रखना पड़ता है कि उन्हें बाहर की खबरें ना मालूम हो जाएं। इससे तफ्तीश का काम मुतासिर होता है। मैंने मास्टर नवाज अली को अपने सामने बिठा लिया और दोस्ताना लहजे में कहा, नवाज अली, जो कुछ हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन उसके असरात को कम कर सकते हैं, बशर्ते कि तुम ताउन करो। वो कुछ नहीं बोला। उसका चेहरा बता रहा था कि मेरी बात उसकी समझ में नहीं आई थी। मैंने पूछा, क्या तुम सफ़ो से मोहब्बत करते थे? वो मुझसे मोहब्बत करती थी, उसने जवाब दिया। उसे मेरी ज़रूरत थी, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी। वो चाहती थी कि मैं हर वक्त उसके पास बैठा रहूं। तुम्हें उसकी ज़रूरत क्यों नहीं थी? इसलिए कि अव्वल तो वो शादीशुदा थी, और दूसरी बात यह कि मेरी मंगनी हो चुकी है और अक्टूबर में मेरी शादी होने वाली है। अचानक उसने रोना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, रोते क्यों हो? वो रोते हुए बोला, अब मेरी शादी नहीं हो सकेगी और कुलसूम मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकेगी। कुलसूम कौन है? वो मेरी मंगेतर है, मेरे साथ बहुत मोहब्बत करती है। तुम भी उससे मोहब्बत करते हो? उसने इस बात में सर हिलाया। करता हूँ, कुलसूम बहुत अच्छी लड़की है, वो मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकेगी। मैंने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, लेकिन घबराओ नहीं, हम उसके जिंदा रहने का सामान कर लेंगे। क्या तुमने ये बात सफ़ो को बताई थी? उसने नफ़ी में सर हिलाया। बोला, नहीं, मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। अब हम दोबारा सफ़ो की बात करते हैं। मैंने कहा, सफ़ो ने अपनी एक मोतबर सहेली को तुम्हारे साथ अपने मुआशके का सारा हाल बता दिया था। ये बताओ, कुएं पर मुलाकात की तजवीज़ किसने पेश की थी? ये भी सफ़ो की ही ख्वाहिश थी, वो मुझसे तन्हाई में मिलना चाहती थी। ख्वाहिशों की बात छोड़ो, ये बताओ कि कुएं पर मुलाकात की तजवीज़ किसने पेश की थी? तजवीज़ तो मेरी ही थी, लेकिन इसके बावजूद तुम ये समझते हो कि तुम्हें सफ़ो की ज़रूरत नहीं थी। सर, थोड़ा बहुत लगाव तो हो ही जाता है, उसने जवाब दिया। शोहर की तवील गैर हाजिरी के बायस सफ़ो बहुत ज़्यादा तन्हाई महसूस करने लगी थी। इसी वजह से उसने मुझ में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। मैंने पूछा, तुम्हें ये कैसे पता चला कि सफ़ो रेलवे स्टेशन जा रही है? रवानगी से थोड़ी देर पहले मुझे सफ़ो का एक रुक्का मिला था। उसने लिखा था कि वो तांगे में स्टेशन जा रही है और ये कि मैं उसे स्टेशन पर मिलूं। रुक्का मेरा एक शागिर्द लाया था। मैं साइकिल पर तांगे के पीछे रवाना हो गया। स्टेशन पर तुम्हारी उससे क्या बातचीत हुई थी? उसने कहा था कि उसका शौहर बहुत गुस्से में है और हम दोनों को कत्ल करने का फैसला कर चुका है, लिहाजा मुझे गांव छोड़कर कहीं चले जाना चाहिए। उसे अपने बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसे यकीन था कि वह कभी न कभी ज़रूर यूनुस के हत्थे चढ़ जाएगी। ये सुनकर मेरे ज़हन में कत्ल का मुहर्रक वाज़िया हो गया। जब तक सफ़ो जिंदा थी, नवाज अली की अपनी जान खतरे में थी। वही उसका नाम अपने शौहर को बता सकती थी। मैंने पूछा, दरिया पर क्या हुआ था? नवाज अली ने अचानक मेरे पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोला, थानेदार साहब, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। सफ़ो जिंदा नहीं रहना चाहती थी। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की थी, मगर उसने दरिया में छलांग लगा दी। मैं उसके लिए कुछ न कर सका। मैंने उसे गिरेबान से पकड़कर सीधा किया और उसके मुंह पर 2 थप्पड़ मारे। वो रोना भूल गया और खौफ से आंखें फैलाकर मेरी तरफ देखने लगा। सफ़ो ने तुम्हें अपना समझते हुए मदद के लिए बुलाया था, मैंने उसके गिरेबान को बल देते हुए कहा, लेकिन चूंकि तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए तुमने उसे दरिया पर ले जाकर कत्ल कर दिया। वो थर थर कांपने लगा। उसमें मुज़ाहमत की हिम्मत नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसने इकरार जुर्म कर लिया। मैंने यूनुस और बद्री को भी कमरे में बुला लिया और यूनुस से कहा, ये है तुम्हारी बीवी का कातिल, लेकिन सच पूछो तो असल कातिल तुम हो। अगर तुम उन दोनों को कत्ल की धमकी न देते तो ये वारदात रूनुमा ना होती। इसने तुम्हारा काम आसान कर दिया। बद्री ने कहा, जनाब, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम दोनों छुट्टी करो। जनाब, मुझे तो आपने मार मार के उल्लू बना दिया। बद्री ने कहा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं बेकसूर हूँ। हवलदार ने कहा, ओए चमार की औलाद, दोस्त की इज्जत पर हाथ डालने वाला बेकसूर नहीं होता। उन दोनों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद रुखसत कर दिया गया। नवाज अली को मैंने कत्ले अमद के इल्ज़ाम में बंद करके पर्चा काट दिया। तफसीली पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह सफ़ो की मौत को खुदकुशी का रंग देना चाहता था। दरिया के किनारे उसने मौका पाते ही दुपट्टे से सफ़ो का गला घोटना शुरू कर दिया। उसका इरादा यह था कि गला घोटने के बाद वो दुपट्टे की गिरा खोल देगा और सफ़ो के बेजान जिस्म को दरिया में फेंक देगा। लेकिन जब उसने दुपट्टे को गिरा लगाकर गला घोटना शुरू किया तो सफ़ो मुज़ाहमत करने लगी। दोनों कशमकश करते हुए दरिया के किनारे पहुंच गए और सफ़ो पानी में गिर गई।
نواز علی نے اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا اور یہی چیز اس کے خلاف ثبوت بن گئی۔ تو امید کرتی ہوں ناظرین کہ یہ کہانی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔